ہمارے ہاں جو بریلوی طبقہ ہے، ان میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کا زیادہ تر انحصار ہوتا ہے تفسیر کبیر امام رازی پر۔ یاد رکھیے امام رازی بدترین قسم کا عقیدے میں پلید گمراہ انسان تھا۔ تو میں اسی لیے یہ کتاب لے کے آؤں تاکہ آپ کو تعارف کروا دیا جائے۔ یہ کتاب ہے تفاسیر و آیات الاحکام۔ یہ تفسیریں ہمارے اکثر طلبہ تو آج کل سادہ ترجمہ و مترجم قرآن داخلہ ان نہیں بڑھا ہے، اور ان تفاسیر کو چھوڑ گئے۔ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ تفسیر کتاب کون سی ہے، اس کا منہج کیسا ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تفسیر کا انداز کیا ہے۔ یہ چیزوں سے بالکل لا تعلق نہ بلد آتا کہ کبھی شاید کتاب ہی کھول کے دیکھنے گوارا نہیں کرتے، بلکہ کتابیں ہوتی بھی نہیں، اور لائبریری میں جانا بھی ہمارے طلبہ گوارا نہیں کرتے۔ یہ بدترین جو ہے علمی بدذوقی ہے۔ اب سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ عبرانی زبان میں ان کی کتاب پڑھتے بھی تھے اور ان کو عبرانی میں جواب بھی دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ عبرانی پڑھتے، رسول اللہ کو عربی میں ترجمہ کر کے دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے عربی میں، اور وہ آگے عبرانی میں جواب دیتے۔ تو اب نبی علیہ السلام کا مترجم کون تھا؟ سیدنا زید رضی اللہ عنہ۔ تو مترجم جب قابل اعتماد ہو تو اس کے اوپر ترجمے میں اعتماد، یہ تقلید نہیں ہوتا، یہ تقلیدی روش نہیں ہے۔ اب سب سے پہلی بات، قرآن مجید اللہ کا محفوظ کلام ہے۔ ہمارا سب سے پہلا واسطہ جو پڑتا ہے وہ ہے اسلام دشمن گروہ روافض سے۔ عام طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ دسو یہ شیعہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، کیونکہ یہ سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد یہ دو جو ہے بدترین تنظیمیں ہمارے ملک میں بنی، ایک شیعہ ظالم کی، ایک دیوبندیوں کے غالی گروہ کی، اور دونوں نے امت مسلمہ کا جو نقصان کیا وہ کسی عقل مند صاحب بصیرت سے مخفی نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہم شیعہ کو کافر کیا کہیں، شیعہ تو خود ہمیں کافر کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی سوال یہ کرے شیعہ مسلمان کافر کہتے ہیں، انہوں نے پوچھو سانو رہن دیو، وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، تو ہمیں ضرورت کیا پڑے گی جو کسی کافر کو مسلمان کہنے کی؟ کہو گے اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں مانتے؟ بھائی وہ تو روزانہ اعلانیہ کہتے کہ پوری امت کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دین اسلام کا غدار ہے نا، حسن غداری جو ہے۔ اب یہ حسن غداری جو ہے نا، جب اہل سنت عالم آئے گا نا، یہ بکری مولوی ہے، یہ عمری ہے، اور جب کسی رافضی سے گفتگو ہو اسنا عشری سے، تو اسے کہیے جی جی بولیے نرگسی آپ حکم کریں، اس کو آپ نے مخاطب کرنا ہے نرگسی سے۔ جی حضرت نرگسی صاحب فرمائیں کیا کہتے ہیں؟ اب نرگسی گفتگو کرے گا جی، اب نرگسی سے بات چیت ہے جی۔ اب دیکھنا پھر یہ اسی طرح چیخیں گے جیسے کسی کتیا کی پوچھل پہ پاؤں آ جائے، دم پہ پاؤں آ جائے تو وہ چیختی ہے، پھر یہ چیخیں گے۔ اسے پوچھیں اب کیا ہوا ہے؟ آپ کا زیادہ تر سب سے پہلا واسطہ پڑھنا ہے بریلویوں کے ساتھ، چونکہ جہالت والا یہ ٹبر سب سے بڑا ہے معاشرے کے اندر، سمجھے ہیں؟ اب آ جائیے، جس وقت آپ نے رضا خانی معاملات پہ آنا ہے تو یاد رکھیے احمد رضا بریلوی، اس کو ترجمہ قرآن لکھنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا، فرصت ہی نہیں تھی۔ رضا خانی بریلویوں میں کئی گروہ ہیں، ایک کو طبقہ ہے جو علمی نوعیت کا ہے، جس میں پیر کرم شاہ صاحب بیروی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مولوی غلام رسول سعیدی آ جاتا ہے، یا اور اس قسم کے جو علمی کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک گروہ ہے جو خالص رضا خانی فکر کا حامل ہے، یہ تکفیر کرے گا، خارجیت پھیلاتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ ہے جو رافضیت گزیدہ ہے، جسے نیم رافضی کہتے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی حضرت پھر ایسا کریں، میں آپ کے پاس فارغ اوقات میں آ جایا کروں گا، تو آپ جو ہے وہ مجھے لکھوا دیا کریں۔ تو پھر یہ رات کے سونے کے وقت میں دیگر اوقات میں یہ پھر احمد رضا کے پاس جاتے تھے اور پھر وہ زبانی ترجمہ قرآن لکھواتے تھے۔ اور یہ لکھا ہے جو مولوی نے جو ہے اس نے مولوی امجد علی صاحب بار شریعت جو ہے، اس نے یہ ترجمہ قرآن لکھا ہے جو احمد رضا کے نام پہ چھپا ہے، ترجمہ کنز الایمان کے نام سے۔ اس کی دو تفسیریں چھپی ہوئی ہیں، ایک ترجمے اوپر ہے حاشیہ کنز الایمان ہے نعیم الدین مراد آبادی کا، کہ یہ گمراہ کون ترجمہ ہے، تحریفات میں مشتمل ہے، لہذا عرب ملکوں کے اندر اس کو بین کر دیا گیا۔ اب یاد رکھیے بریلوی مذہب کے ارکان اربعہ جو ہے نا، وہ چار بندے ہیں جو رکن ہیں بریلوی مذہب کے، مولوی نعیم الدین مراد آبادی ہے، مولوی امجد علی ہے، اور اسی طرح ان کا جو ہے وہ مولوی بار شریعت والا امجد علی کے بعد جو ہے مولوی عبدالسمیع ہیں، اور یہ اس طرح نعیم الدین جو ہے یار نعیمی ہے، بڑے بڑے یہ رکن ہیں
اس مذہب کے بانی موانی ہیں، اور یا یہ ترجمہ جو ہے وہ عامر رضا بریلوی نے کیا، امت میں کسی بھی مفسر نے مترجم نے یہ ترجمہ نہیں کیا جو عامر رضا نے تحریف کی ہوئی ہے، اور یہ رافضیوں سے لی ہے تحریف اس نے۔ میرے محلے میں ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بریلویوں سے حدیث ہو گئے، کیسر گجر ہے، بودی گجر کا بیٹا، مسلمان حدیث ہو جاتے ہیں نا، بریلویوں نے وقت پاتا انہوں آئے دیں شاہ اسماعیل شہید 99 کفر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، شاہ اسماعیل شہید 99 کفر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ میں گیا تو مینوں کہندا استاد جی مینوں تو سیاپا پایا پیا منڈے نے بریلوی جدوں لنਘ دے نے شاہ اسماعیل 99 کفر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ میں کہا انہوں کا اتنے لکھ دے کہ شاہ اسماعیل شہید کے 99 کفر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ بریلوی مذہب کے اندر عامر رضا بریلوی معصوم عن الخطا ہے، یہ بریلوی مذہب کا بانی معصوم الخطا مجدد ہے، اس سے غلطی ممکن ہی نہیں ہے۔ آنکھوں کے سامنے سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور جنات کام کر رہے ہیں، سامنے کھڑا سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سارے، جنوں کو نہیں پتا چلا کہ سلیمان علیہ فوت ہو گیا۔ اے حرامزاد جڑے نے اے جی ساڈا جن نے اسی چلا کر کے چولہے تے بیٹھ کے جناب اسی اینو قابو کیتا، اینے اگے اونوں قابو کیتا، سمجھے ہیں، پھر اس نے لا کے ہمیں اس کی خبریں ہمیں دی ہیں۔ وہ سارا جنات جنوں کے جھوٹ پہ اعتماد اور جنوں کے ذریعے اپنا کاروبار چلایا۔ عہدہ کون ہے؟ اے فاضل مدینہ یونیورسٹی یہ دورہ تفسیر القرآن الکریم فضیلت الشیخ یحییٰ العارفی حفظہ اللہ تعالی۔ چلیے جی، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ چلیے جی، اب مسئلہ آ گیا جو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لوگوں کا قرآن کے ساتھ تعلق ضرور ہے، لیکن جب باری آتی ہے تفسیر کی تو یہاں پر لوگ جو شرعی اصول ضابطے ہیں ان کو چھوڑ جاتے ہیں اور اپنی رائے زنی اور اپنی جو ہے عقل کے ڈگھونسلے اس کو قرآن کے اوپر قاضی جج بنا کر کے امت کو بدترین فتنے میں دھکیل دیتے ہیں، جس کی ایک عملی مثال آپ کو معاشرے کے اندر یہ جو ہے ترجمہ قرآن کلاس کے نام کے اوپر منکرین حدیث کے جو حلقے بنے ہوئے ہیں یہ ملے گا۔ کوئی صوت القرآن کے نام سے، کوئی کسی نام سے، جو ہے ایسے ایسے جاہل اجاڈ الو باٹے حتیٰ کہ داڑھی منڈے بھی بیٹھے ہیں، نام لیں گے ترجمہ قرآن کا، قرآن کلاس کا، اور قرآن کے نام پہ رائے زنی اور بدترین شریعت کا مذاق اڑائیں گے۔ ہم نے کئی ایک لوگ آپ اس کو معاشرے کے اندر نظر آ جائیں گے۔ یہاں پر یہ اسکیم موڈ ہے ساتھ، یہاں پر ہمیں موقع ملا، یہاں ملک احسان نامی ایک منکر حدیث بیٹھا ہوا ہے، یہ چوک سے اندر جا کر کے، اور جاہل بدو انسان ہے، قرآن پڑھنے سے بھی آری ہے، اور اس کے ساتھ میرے دو مناظرے بھی ہوئے الحمدللہ۔ ہم نے اس کی بدترین طریقے سے اس کی جو ہے وہ طبیعت پھر صاف کی، جس سے طرح کرنے کا حق تھا کہ بدترین طریقے سے وہ شکست کا جو اس کو سامنا کرنا پڑا ہے، دلیل کے ساتھ سے بالکل آری جاہل کورا تھا۔ خیر، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو متداول تفاسیر ہیں، کچھ عربی ہیں، کچھ اردو ہیں۔ یاد رکھیے تفسیر قرآن کے اندر آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے کہ تفسیر بالماثور جو ہے اس کو آپ نے ترجیح دینی ہے، اس کو مقدم رکھنا ہے، وہ اصل ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے تفسیر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر طبری اس کو سامنے رکھیں۔ آج کل تو وہ اس کی جو ہے وہ محقق نسخے معاشرے میں جو مارکیٹ میں موجود ہیں، اور اس سے آپ کے لیے استفادہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر، پھر اس کی تحقیق بھی ہو گئی ہے، اس کی تلخیص، اس کے اندر جو غیر مستند واقعہ تھا اس کو کی کانٹ چھانٹ بھی ہو گئی ہے، بلکہ دارالسلام نے بھی قریب اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ غیر مستند کاٹ کے اس کو جو ہے وہ چھاپ دیا ہوا ہے۔
تیسرے نمبر پر اگر آپ نے اردو کے اندر تفسیر پڑھنی ہے تو یاد رکھیے پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بہترین تفسیروں اور ترجمے کے اندر حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبدالسلام بٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ بہترین تفسیر ہے اور بہترین سلفی تفسیر کا عملی نمونہ ہے، کمال قسم۔ حتیٰ کہ ترجمہ قرآن کے اندر انہوں نے کمال درجے سے جو ہے وہ کتاب و سنت کے ساتھ عربی گرامر کا، اصول و قواعد کا بھرپور جو ہے وہ انہوں نے لحاظ رکھا ہے، بلکہ اس کی ابتدا کے اندر انہوں نے باقاعدہ وہ الفاظ، حروف جو عام طور پہ جن کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، جن کو جو عام مترجمین مد نظر نہیں رکھتے، لوگ اکثر جو ہے اس سے غفلت برتے ہیں، انہوں نے ان کا جو ہے ترجمہ بھی کیا، ان کی جو ہے وہ فنی حیثیت بھی واضح کی کہ جو ترجمے کے اندر اس کا جو کردار کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کلام کے اوپر اس کا اثر کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں انہوں نے شروع میں بطور قوانین بھی کچھ چیزیں بیان فرما دی، اور ترجمے میں بھی حتیٰ کہ تنوین کا ترجمہ اور تقید کے الفاظ کا ترجمہ، ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھ کے بڑا کمال انداز سے جو ہے بہترین ترجمہ ہے اور بہترین تفسیر ہے اردو کے اندر جو ہے استاد العلماء حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کی۔ جیسا مولانا لقمان سلفی صاحب جو ہے ان کی تفسیر بھی اس معاملے میں اچھی تفسیر ہے۔ اگر اب کچھ تفسیریں ہمارے وہ ہیں جو ہمارے معاصر جو ہے اہل علم جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، خاص کر ہمارے ہاں جو دیوبندی طبقہ ہے، ان کا زیادہ تر مدار ہے تفسیر جساس پر، ابو بکر الجساس ہیں، ان کا زیادہ تر انحصار ابو بکر جساس پر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے ہاں جو بریلوی طبقہ ہے، ان میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کا زیادہ تر انحصار ہوتا ہے تفسیر کبیر امام رازی پر۔ یاد رکھیے امام رازی بدترین قسم کا عقیدے میں پلید گمراہ انسان تھا، سمجھے، بدترین جہمی تھا اور بدترین قسم کا صفات کا منکر انسان تھا امام رازی جو ہے، حتیٰ کہ اس کا باقاعدہ تفسیر کبیر کا انہوں نے ترجمہ بھی کر رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے تفسیر کبیر سے کوئی آپ فنی چیزیں، علمی چیزیں آج جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اگر آپ مہارت رکھتے ہیں تو اس کے بعد ان چیزوں سے استفادہ تو ہو سکتا ہے جو قانونی فنی اصولی ہو، لیکن ان پہ اندھا اعتماد وہ بدترین گمراہی ہوگی تفسیر کبیر رازی پہ، اور اسی طرح جو ہے دوسرے نمبر پر جو ابوبکر جساس پہ، کیونکہ ابوبکر جساس جو ہے یہ بھی بدترین معتزلی تھا، اور صرف بدترین معتزلی ہی نہیں، یہ زبان کا بھی گندا تھا، اور یہ آدمی اسلاف کے بارے میں بد زبانی جو ہے بہت زیادہ بےہودگی اور بد زبانی کا مرتکب ہے ابو بکر الجساس۔ حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے بھی بدترین قسم کا بغض رکھتا تھا، اور اپنی جو ہے وہ بےہودہ گوئی، یاوا گوئی، ہذیان بکنے میں اس نے صحابہ اکرام کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو ہے وہ توہین، ان کے خلاف بد زبانی، یہ بھی جا بجا اس کی تفسیر کے اندر موجود ہے۔ اور پھر چونکہ یہ بندہ معتزلی تھا، اس لیے صفات کا بھی یہ بہت ساری صفات کا منکر ہے۔ مثال کے طور پہ رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے، قرآن مجید نے یہ مسئلہ کھول کے بیان کیا ہے۔ آپ 29واں پارہ نکالیے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ قیامہ کے اندر، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کا دن ہوگا کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب یہ جتنے معتزلی ہیں یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، اسی طرح یہ بدبخت جو ہے جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو رؤیت ہے اس کا بھی یہ منکر تھا۔ اسی طرح عقلی چیزوں کی بنیاد پر بھی بہت سارے معاملات کا یہ منکر ہے۔ اور اس معاملے کے لیے اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھنی ہو تو میں اسی لیے یہ کتاب لے کے آؤں تاکہ آپ کو تعارف کروا دیا جائے۔ یہ کتاب ہے تفاسیر و آیات الاحکام، یہ کتاب کا نام نوٹ کر لیں،
یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب ایک رستہ ہوگا نا تو آپ سے آپ کو آئندہ مستقبل میں استفادہ کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ احکام کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر، تفاسیر و آیات الاحکام و مناہجها، یعنی احکام کی آیتیں جو ہوتی ہیں نا، جو احکام کی آیتیں ہیں ان کی جو تفسیر پر کتب ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، یہ جو آدمی ہے اس نے آیات احکام کی کتب تفاسیر جو ہیں ان کتابوں کا طریقہ کار، ان کا منہج جو ہے، ان کا پیٹرن انداز، اس کو تفصیل سے ذکر کیا۔ بہت شاندار کتاب ہے، زبردست قسم کی یہ کتاب ہے، اور یہ ہر طالب علم کو یہ پڑھنی چاہیے، اس کو جو ہے ضرور غور کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کو کتب تفاسیر کا جو ہے انداز، ان کا منہج، ان کی اغلاط، ان کا جو ہے ان کے اندر خوبی، جو پہلو بھی اچھے برے ہوں گے وہ آپ کے سامنے جو ہے دلائل کے ساتھ یہ وہ کتاب کھول دے گی۔ یہ آپ کے لیے ایک علمی دروازہ ہے بہت عمدہ قسم کا، آیات احکام کی تفاسیر کے حوالے سے اور اس کے منہج کے حوالے سے۔ اور اس کا جو مؤلف ہے یہ دکتور علی بن سلیمان العبید ہے، اور یہ استاد ہے تفسیر القرآن اس کے علوم کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح یہ مسجد نبوی کے جو مشورہ ہے اس کے جو ہے وہ باقاعدہ وکیل و رئیس وہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بہت شاندار زبردست قسم کی یہ کتاب ہے، 2 جلدوں کے اندر ہے۔ یہ پہلی جلد میں لے کے آیا ہوں صرف آپ کے تعارف کے لیے، اور اس کے اندر بہت کچھ ہے، یہ ہم نے اس کو جو پڑھا بھی ہوا ہے، اور اس کی فہرستی آپ دیکھیں گے تو اس میں سے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ اختصار سے میں ایک چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے اس نے اپنی اس کتاب کا بیان کیا ہے وقت اشتملت خطۃ البحث علی تمہید و سات ابواب و خاتمہ، کہ یہ کتاب جو ہے اس کا کل جو اس کا جو خطہ ہے جو ہمارا ہم نے بنایا سارم سفدہ، یہ جو ہے تفسیر جو ہے مشتمل ہے تمہید 3 باب اور ایک خاتمے پر۔ تمہید میں کیا قد بینت فیہ معنی تفسیر و علاقۃ بالتعویل، تفسیر کا مفہوم کیا ہے اور اس کا تعویل سے تعلق کیا ہوتا ہے، ونشأتہ، اور تفسیر کا آغاز کب ہوا، وتفرع تفسیر الاحکام عنہ، اور پھر احکام جو ہے تفسیر جو ہے احکام، اس بارے میں احکام کی جو تفاسیر ہے اس سے جو مسائل کا استنباط وغیرہ، یہ ساری بحث اس کے اندر تمہید میں لایا ہے۔ والباب الاول تناولت فی تفسیر الاحکام و آیات، کہ احکام کی آیات کی احکام والی آیات اس کی تفسیر، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اندر پھر آگے اس نے 3 مبحث بیان کی ہیں ساری۔ تو اس کے بعد اس نے آگے پھر احکام جو قرآن کے ہیں وہ کتنی قسم کے احکام ہیں، ہر قسم کا کو بیان کر کے پھر قرآن مجید سے اس کی مثالیں جو ہے وہ باقاعدہ بیان کی ہیں۔ تو یہ چیزیں کچھ ہم انشاءاللہ آپ کو بھی بیان کریں گے، لیکن ابھی پہلے ہم تھوڑا سا تفاسیر کا تعارف بھی کر لیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ فقہی مسائل کے لیے کسی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو فقہی مسائل کے حوالے سے تفسیر قرطبی جو ہے وہ اچھی تفسیر ہے اس معاملے کے۔ تفسیر قرطبی فقہی معاملات، فقہی مسائل وغیرہ کے حوالے سے ایک اچھی تفسیر ہے، اس کو بھی دھیان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا اور حل کرنا چاہیے۔ یہ تفسیریں ہمارے اکثر طلبہ تو آج کل سادہ ترجمہ و مترجم قرآن رکھ لیں، انہیں ہی بڑا ہے، اور ان تفاسیر کو چھوڑ گئے۔ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ تفسیر کتاب کون سی ہے، اس کا منہج کیسا ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تفسیر کا انداز کیا ہے، یہ چیزوں سے بالکل لا تعلق نہ بلد آتا کہ کبھی شاید کتاب ہی کھول کے دیکھنی گوارا نہیں کرتے، بلکہ کتابیں ہوتی بھی نہیں، اور لائبریری میں جانا بھی ہمارے طلبہ گوارا نہیں کرتے۔ یہ بدترین جو ہے علمی بدذوقی ہے جو طلبہ علم کو زیب نہیں دیتی۔ ان چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اپنا مذاہب ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ بڑھوی صاحب کی تفسیر ہے اس کو توجہ کے ساتھ بالاستیاب ایک دفعہ حل کریں آپ طالب علم ہونے کے ناطے، پھر اس کے بعد آپ آہستہ پھر دوسری تفسیر ایک ساتھ رکھ لیں، پھر اس کے بعد میں تیسری تفسیر، یا کہ ایک ہی دفعہ ساری تفسیریں نہیں کھول لیتے کہ ساری دیہڑی بندے کیا چکو ہمدار میں 6 دفعہ تفسیر کھول کے 1-2 کتابیں رکھ لیتے ہیں۔ پہلے بنیادی طور پہ آپ پڑھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو بنیاد بنائیں اور اس کو سامنے رکھیں تاکہ پہلے آپ کو اپنی زبان میں اس پہ عبور آ جائے، پھر اس کے بعد عربی تفاسیر کی طرف آگے بڑھیں، اس میں آپ کو بے شمار فوائد جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ جی آ رہا ہوں، ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا یہ کام، سارا کچھ کریں گے، ڈاکٹر اسرار میں بھی آئیں گے۔
ڈاکٹر اسرار پہ بھی آئیں گے، مودودی صاحب پہ بھی آئیں گے۔ دیکھو ان لوگوں کے کارنامے سیاسی یا جو دیگر ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن علمی اصولی طور پہ ہمیں جو ان سے اختلاف ہے، ہم دلیل سے اختلاف کے قائل ہیں، دلیل سے اختلاف کریں گے۔ ڈاکٹر اسرار سے بھی کریں گے، مودودی صاحب سے بھی ہمیں اختلاف موجود ہے، اور بتائیں گے ہمیں اختلاف کیا ہے، دلیل سے بتائیں گے۔ کیونکہ یہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب جو تھے، ان کی تفسیر بدترین جہمیت سے بھری ہوئی ہے، باطل تعویلات پہ بھری ہوئی ہے۔ مودودی صاحب کی تفسیر جو ہے عام قاری کے لیے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اس بیچارے کو آیات صفات، اللہ تعالیٰ کی آیات کے معاملے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور مودودی صاحب بدترین طریقے سے اللہ کی صفات کے منکر تھے۔ کسی جگہ سے آپ بلا مبالغہ پورے قرآن میں سے جہاں سے دل کرے آپ جو مجھ سے تفسیر نکالے صفات کے معاملے کے اندر، آپ کو جہمیت چمکتی نظر آئے گی وہاں پر۔ یہ بھی کرتے ہیں باتیں انشاءاللہ، آپ بھی ترتیب سے چلتے ہیں ذرا سب سے پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو ہم نے اپنے عملی میدان میں خود قرآن کی جو کو پڑھنا بھی ہے، اپنی زندگی پہ نافذ بھی کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو بھی قرآن سکھانا ہے، ہم نے لوگوں کے لیے جو ہے قرآن فہمی جو ہے اس کو آسان بنانا ہے، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، لیکن صحیح منہج کے مطابق، صحیح رستے پر، قرآن کے نام کے اوپر جو گمراہیاں پڑی ہیں معاشرے کے اندر، اس چیز سے لوگوں کو بچانا بھی ہے۔ چلیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ چلیے سب سے پہلے چلیے جی قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور اس کے پڑھنے پر مخصوص ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بات کہی کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ یہ ہم نے تعریف قرآن مجید کی اس لیے کی ہے کہ ہمیں پتہ ہو، قرآن مجید کی ڈیفینیشن تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ تو ہونا کس کتاب کو ہم کہ القرآن کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ یاد رکھیے جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید کا، تو ہم نے کہا کلام اللہ ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتہ۔ جب ہم نے لفظ کلام اللہ بولا تو تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، یہ ساری کتب جو ہیں یہ بھی کلام اللہ میں شامل ہیں۔ لیکن جب ہم نے کہا المنزل علی محمد، لیکن کلام اللہ سے مراد وہ کلام اللہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا۔ تو جب ہم نے یہ معنی کیا تو اب اس سے تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم یہ چیزیں جو ہیں وہ خارج ہو گئیں، کیونکہ اگرچہ یہ کلام اللہ تھیں لیکن یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوئی۔ ویسے بھی بعد میں لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے انہوں نے بعد میں اس کو بدل دیا۔ جب ہم نے کہا المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلام اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، تو کلام اللہ کہنے کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ اب جو ہے جو قرآن بھی کلام اللہ ہے، حدیث بھی کلام اللہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن کے الفاظ من جانب اللہ ہوتے ہیں اور احادیث کے الفاظ من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، وگرنہ وحی الہی ہونے میں جو ہے یہ قرآن اور حدیث برابر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ من جانب اللہ ہیں اور احادیث کے الفاظ مفہوم الفاظ جو ہیں وہ من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
پھر ہم نے کہا المتعبد بتلاوتہ، جب ہم نے کہا اس کی تلاوت پر مخصوص ثواب ملتا ہے، تو اب اس کے کہنے کے ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ حدیث پڑھنے پہ ثواب تو ہے، لیکن قرآن مجید کی جو خصوصیت ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح حدیث کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں نہیں ہیں۔ یہ جو متعین مخصوص ثواب قرآن مجید کا خاصہ ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس انداز سے ثابت نہیں ہے۔ نیکی کام ہے، ثواب ہے، لیکن اس طرح مخصوص ثواب نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی تعریف کے بعد اب چلیے، کل ہم نے ترجمہ کا مفہوم بھی کر لیا کہ ترجمہ یا لغوی ہوگا، لفظی ہوگا، یا با محاورہ ہوگا۔ ترجمہ کرنا شرعاً یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ ایک زبان کو دوسری زبان میں جو ہے وہ نقل کرنا، جب مترجم جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہو، قابل اعتماد ہو، اور وہ زبان کی باریکیوں سے، اس کے جو ہے وہ قانون ضوابط سے جو ہے وہ اس پہ عبور رکھتا ہو، تو جو ہے ایسے مترجم پہ اعتماد شرعاً درست ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مترجم پر اعتماد کیا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہودیوں کی طرف سے کوئی خط پیغام آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو جب پڑھتے تو پھر جو ہے زید بن حارثہ بلاتے، پھر ان کو لکھواتے، تو نبی علیہ السلام نے سیدنا زید کو حکم دیا کہ یہ یہودی جو ہیں مجھے ان پہ اعتماد نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ یہ عبرانی زبان جو ہے تم اس کو خود سیکھو۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے 15 دن کے اندر اندر عبرانی زبان سیکھی۔ اب سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ عبرانی زبان میں ان کی کتاب پڑھتے بھی تھے اور ان کو عبرانی میں جواب بھی دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ عبرانی پڑھتے، رسول اللہ کو عربی میں ترجمہ کر کے دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے عربی میں، اور وہ آگے عبرانی میں جواب دیتے۔ تو اب نبی علیہ السلام کا مترجم کون تھا؟ سیدنا زید رضی اللہ عنہ۔ تو مترجم جب قابل اعتماد ہو تو اس کے اوپر ترجمے میں اعتماد، یہ تقلید نہیں ہوتا، یہ تقلیدی روش نہیں ہے، وگرنہ معاذ اللہ کیا کہیں گے، الیاذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ کو مقلد تھے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے، سمجھے؟ اب چلیے اس سے اگلا مرحلہ، ترجمے کے بعد اگلا مسئلہ جب تفسیر پہ آتا ہے تو ہم نے آپ کو اصول تفسیر بتا دیے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے یا قرآن کی حدیث سے یا اقوال صحابہ سے، یہ اصول ہے۔ پیش آمدہ مسئلہ جو ہے اس کا حل قرآن و سنت سے تلاش کرنا جو ہے، یہ تفسیر اس کا کوئی منکر نہیں ہے، سمجھے؟ اجتہادی یہ معاملات ہیں اور شرعی اصول و ضوابط کے اندر رہ کر کے اجتہاد کے سے نئے مسئلے کا حل، اس کا بھی کوئی منکر نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت مشہور تفسیر کو چھوڑ کر کے اپنی من مرضی کی تفسیر بھی رائے کرنا یہ حرام ہے۔ اب سب سے پہلی بات، قرآن مجید اللہ کا محفوظ کلام ہے، ہمارا سب سے پہلا واسطہ جو پڑتا ہے وہ ہے اسلام دشمن گروہ روافض سے۔ اب پہلے یہ بات سمجھ لیجیے، ہم ایک ترتیب سے آتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے، جی یہ رافضی مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ دیکھو، ایک ہے شیعہ، ایک ہے رافضی۔ شیعہ جو ہیں یہ مختلف عقائد کی ایک بڑی جماعت کا نام ہے، جن کے اندر زیدی فرقہ بھی ہے، جس کے اندر دیگر بھی بہت سارے گروہ موجود ہیں، سمجھے ہیں؟ بعض جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ گمراہیاں کم درجے کی ہیں، بعض کے اندر یہ گمراہیاں اشد درجے کی ہیں، اور انہی میں سب سے پلید گروہوں میں سے رافضی ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ نصیری بھی ہیں، اثنا عشری بھی ہیں، اسماعیلی بھی ہیں۔ یہ جو رافضی گروہ ہیں یہ درجہ بدرجہ جو ہیں یہ بدترین جو ہے وہ زندیق گروہ ہیں، خواہ وہ اسماعیلی ہوں، خواہ وہ اثنا عشری ہوں، سمجھے؟ یہ یا خواہ وہ نصیری ہوں، یہ بدترین قسم کے زندیق گروہ ہیں۔ اب مسئلہ یہ سمجھنا ہے، یہ خارجی ہیں اور امت کے اوپر الزام دیتے ہیں خارج کے۔ یاد رکھیے، ہمیں اصولی طور پر رافضیوں سے دو اختلاف ہیں۔ عام طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ دسو یہ شیعہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، کیونکہ یہ سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد یہ دو جو ہے بدترین تنظیمیں ہمارے ملک میں بنی، ایک شیعہ ظالم کی، ایک دیوبندیوں کے غالی گروہ کی، اور دونوں نے امت مسلمہ کا جو نقصان کیا وہ کسی عقل مند صاحب بصیرت سے مخفی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہم شیعہ کو کافر کیا کہیں، شیعہ تو خود ہمیں کافر کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی سوال یہ کرے شیعہ مسلمان کافر کہتے ہیں، انہوں نے پوچھو سانو رہن دیو، وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، تو ہمیں ضرورت کیا پڑی گی جو کسی کافر کو مسلمان کہنے کی؟
کہو گے اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں مانتے؟ بھائی وہ تو روزانہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ پوری امت کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ وہ تو روزانہ اسپیکر پہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کہو گے اس کی آج تک نہیں سنے؟ ہم نے کہا سن لو، سنا ضرور ہے، سمجھا نہیں ہے آپ نے سنا ضرور ہے، سمجھا نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، داخلہ اسلام کے لیے، کہ مسلمان ہونے کے لیے کتنی شہادتیں اللہ نے فرض رکھی ہیں؟ 2 شہادتیں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یاد رکھو یہ رکن ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں۔ جو اللہ کی الوہیت کی گواہی نہ دے وہ بھی کافر، جو نبی کی رسالت کا اقراری نہ ہو، گواہی نہ دے، وہ بھی۔ جس طرح ہمارے نزدیک رکن ایمان 2 شہادتیں ہیں، روافض کے نزدیک، اثنا عشریوں کے نزدیک رکن ایمان 3 شہادتیں ہیں، تیسری شہادت عین ایمان ہے۔ جو روزانہ وہ اپنی جو ہے وہ جعلی اذان کے اندر یہ کلمات جو ہے وہ کہتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ و حجت اللہ علی الخلق، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ و حجت اللہ علی الخلق۔ اب یہ شہادت ان کے نزدیک علی ولی اللہ، جو کلمے کے اندر بھی انہوں نے شہادت ایڈ کی ہے، یہ رکن ایمان ہے۔ اس نبی علیہ السلام نے جو شہادت دی، اشہد ان لا الہ، جو نبی نے کلمہ سکھایا ہے، وہ 2 شہادتوں میں مشتمل ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرآن میں بھی 2 شہادتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک اللہ کی الوہیت کی، دوسری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ نبی علیہ السلام نے رکن ایمان 2 شہادتیں رکھی ہیں، لیکن روافض کے رکن ایمان 3 شہادتیں ہیں، جو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، کئی کفر کا مجموعہ یہ کلمہ، یہ جملہ ہے ان کا۔ اب یہ شہادت کلمے میں شامل ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ رافضی ہونے کے لیے تیسری شہادت کا قائل ہونا فرض ہے۔ جو تیسری شہادت کا قائل نہیں ہوتا وہ جو ہے ان کا نام نہاد رافضی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ مسلمان نہیں کہتے خود کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جنہوں مومن کہتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھنا، حافظ عبدالسلام بٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی کمال بات کی۔ ہمدرد حال کے اندر مولانا تعالی بوجیانی رحمۃ اللہ علیہ کے آل السلام کا ایک خاص نمبر شائع ہوا تھا، تو اس کی تقریب رونمائی تھی ہمدرد حال کے اندر۔ وہاں پر استاد العلماء حافظ عبدالسلام بٹوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے، چونکہ وہ شاگرد تھے مولانا شیخ عطا اللہ بوجیانی رحمۃ اللہ رحمۃ الواسعہ کے۔ تو فرمانے لگے، کہنے لگے کہ استاد محترم فرما کے مجھے 2 چیزوں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی کلک ہے 2 چیزوں کی۔ یہ جو ہے 2 مسلمانوں کے جو ہے اصطلاحات پہ گمراہ لوگوں کا غاصبانہ قبضہ ہے۔ ایک رافضی شیعہ، انہاں دا لفظ مومنین تے غاصبانہ قبضہ ہے۔ او بھائی گٹر کو دودھ کہنا یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ بتائیے گٹر کے گارے کو دودھ سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ اور قرآن نے کہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ قرآن صحابہ کرام کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہاں اسلام دشمن گروہ، صحابہ کا دشمن گروہ، ہر وہ صحابی جس کا اسلام کے لیے کوئی نمایاں کارنامہ ہو، اس کے خلاف بغض، کینہ، بدتمیزی، بےہودگی، بکواس، جن کا دینی مذہبی شعار شیوا ہو، اور انہوں نے نام کیا لبادہ کیا اوڑھ دیا؟ مومنین کا۔ یوں ہی سمجھو کہ دودھ کے مقابلے کے لیے گٹر میدان میں آیا، اور گٹر نے جو لبادہ اوڑھ لیا کس کا؟ چونے کا، اور دعویٰ کرنے لگا خالص دودھ تو میں ہی ہوں۔ حالانکہ گٹر کے اوپر آپ سفید چونا مل دیں تو کیا وہ گٹر دودھ بن جائے گا؟ یہ رافضی وہی گٹر ہے جس کے اوپر چونا بھی نہیں، یہاں تو کالا کی ملی ہوئی ہے، کیونکہ کپڑے بھی کالے، اندروں بھی کالے، سمجھے کہ نہیں؟ ظاہر بھی کالا، باطن بھی کالا ہے، یہ فرعون کا ساڑا کوئی۔ بہرحال چھوڑو ان کمینوں کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ خود امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں، اور پروپیگنڈا یہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل وہی طریقہ کار ہے جو قادیانی برتے ہیں۔
اب دیکھو یہ مسئلہ قادیانی بھی معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنی ڈگڈگی بجاتے ہوتے ہیں، شور کرتے ہیں جی مظلوم بن کے بڑھا گئے، اب مظلوم بنے گے، لو جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی جی، ہمیں اقلیت قرار دے دیا جی، ہمیں کافر قرار دے دیا جی، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، ہماری اذان بھی وہی ہے۔ حالانکہ ان سے پوچھو کمینوں یہ بتاؤ کب تمہیں کافر قرار دیا؟ وہ جی وہ جو ہے 1976 کے اندر جو ہے بھٹو کے دور کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے 1976 کے اندر ہمیں جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اچھی بات ہے، دیر سے کیا انہوں نے، بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ اب یہ بتلاؤ تمہیں اتنی تکلیف کس بات کی ہے؟ تم مسلمان سمجھتے ہو امت مسلمان کو؟ یہ تکلیف یہ رونا وہ روئے جو قادیانی یہ امت مسلمان کو مسلمان سمجھتا۔ اب ان کے نبی کی جو ہے وہ بکواس اور کمینگی کی انتہا دیکھیے۔ یہ مرزا قادیانی جو متنبی جو تھا اس نے لکھا جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ پہلے تو اس کی زبان سمجھیے نا، یہ نبیوں والی زبان ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کیا چیز کھاتا تھا کہ ایک جیب کے اندر جس کے اندر وہ استنجے والا بجا وہ ڈیلا ہوتا تھا، وہی گڑ ہوتا تھا، پتہ نہیں کون سی چیز چاٹتا تھا یہ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بددماغ آدمی کو کیا سمجھا کہ ہے بندہ۔ اب کہتا جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں۔ اب بتائیے یہ ملک اسلام قبول کیا ہے، اور اس کا بیٹا مرزا محمود جو ہے اس کی تقاریر اٹھاؤ، وہ برملا کہتا ہے کہ جو مسیح موعود کو نبی نہیں مانتا ہم ان کو کافر کہتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔ مرزا محمود جو ہے وہ بھی برملا 1953 کی اس کی تقریر موجود ہے، وہ برملا امت مسلمہ کو کافر قرار دیتا ہے۔ مرزا قادیانی کافر کہے، مرزا محمود اعلانیہ کافر کہے، اور کافروں کے کافر ہیں ہم، تو ہمیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ یہ دونوں گروہ دجال ہیں اس معاملے میں، قادیانی بھی اور رافضی بھی، کہ امت کو کافر قرار دیتے ہیں۔ جب امت کہتی ٹھیک ہے جی پھر کافروں کے کافر ہیں ہم بھی، آپ نے میں کافر کہا تو کافر ہی ہوئے نا، تو ہم نے کافر کہہ دیا تو ہم مجرم ہیں، تم کافر کہو تو تم مومن ہو۔ وہ پھر لاکھوں دور بھیڑے منہ اس کو ہم دے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کافر تو تمہارے نبی نے بھی کہا، مرزا نے بھی کہا، ادھر تم شاہتے ثالثہ کے نام پہ رافضیو پوری امت کو کافر سمجھتے ہو، اور تقیہ کرتے ہوئے یہ جو ہر شاید جو تقیہ چھپایا ہوا ہے، یہ تقیہ ہم نے انشاءاللہ چیر کے جانا ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں، یہ کلاس میں انشاءاللہ جو ہم نے کھولنا ہے یہ تقیہ ہوتا کیا ہے، اور قرآن کی اس آیت سے لیتے ہیں تقیہ کا جو ہے وہ محل کیا ہوتا ہے، اور یہ رافضی تقیہ اور منافقت جو ہے یہ ایک ہی چیز کے دو روپ ہیں۔ یہ کھولیں گے سارا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، وقت آنے دیجئے ذرا۔ اب یہ آپ کو مسلمان مانتے ہیں بطور تقیہ، چونکہ ان کا مذہب جو ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہے، دین نہیں ہے، اقوال ائمہ نہیں ہے، ان کا مذہب ہے تقیہ، کیونکہ ان کا اصول لا ایمان لمن لا تقیہ لہ، جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا منافق ہوگا اتنا بڑا رافضی مومن ہوگا، کیونکہ تقیہ آواز ہے نا۔ انشاءاللہ یہ تقیہ جو ہے انشاءاللہ اس کو کھولیں گے اور اس تقیہ کا سارا گند بھی باہر نکال کر رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اب چلیے کہ یہ دونوں گروہ خود امت کو کافر کہتے ہیں اور مظلوم بن کہتے ہیں دیکھو جی یہ شیعہ بڑے خارجی ہیں، یہ جو ہے رافضیوں کو کافر کہتے ہیں۔ وہ کمینوں تم تو امت مسلمان مانتے ہی نہیں ہو، یہ تمہاری شاہتے ثالثہ رکن ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو رکن ایمان تمہارے دعوے کے مطابق جو تمہارا رکن ایمان نہیں مانتا، تمہارے کاغذات مومن ہے ہی نہیں، اسی لیے تو مسلمان کی بجائے مومن کی اصطلاح بنائی ہے تاکہ امت مسلمہ اور یہ جو ہے یہ گٹر کے گزیدہ گروہ اس کے اندر فرق ہو سکے، خود کو مومن کہتے ہو اور امت کو مسلم، اسی لیے لانگ مومنین ادھر آج جمع ہو جائیں، سمجھے؟ دشمن سے ابھی کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اب آ گیا ان کا اصول تفسیر۔ سب سے پہلے بات ہے کہ ان کے نزدیک یہ قرآن ہی نہیں ہے، کیونکہ جب اب یاد رکھیے اب جو دور ہے آنے والا بلکہ جو شروع ہو چکا ہے یہ دور رافضیت کے ساتھ آپ کا پالا پڑائے گا۔ علمی میدان کے اندر آپ کا جوڑ، آپ کا جو ہے وہ ٹاکرا
اب دیوبندی بریلویوں سے زیادہ نہیں رہے گا، نہ رہ گیا ہے۔ اب آپ کا زیادہ ٹاکرا ہونا ہے رافضیوں سے، اور رافضیت کی نجائز اولاد جتنی ہے، مرزا فلمی ہو یا بابا ساگ چالوی خبیث ہو، اس سے یا ان کے جو ان سے جو ہے ان کے سے متاثر لوگ ہیں، یہ ملعون مرزا فلمی جو ہے اور جو رافضیوں کا سہولت کار ہے، یہ جو ہے یہ بھی پورا بے ایمان منافق آدمی ہے، جو رافضیوں کا سہولت کار ہے، جو ہے منی گاڈ کا عقیدہ رکھتا ہے بدبخت، کہ جو جنت ہر بندہ منی گاڈ ہوگا، ٹھیک ہے، چھوٹے خدا کا عقیدہ رکھتا ہے، گھروں پہ علم لگانے کا قائل ہے، جو بدبخت انسان جو ہے سیدنا معاویہ صحابہ کا بکواس کرتا ہے بےہودگی کے ساتھ، اور رافضی عقائد کی ترجمانی کرتا ہے، قادیانیوں کے بارے میں بھی جو اسلام کے تعلیمات کے برعکس نرم گوشہ رکھتا ہے، یہ بدبخت جو ہے یہ پلید قسم کا سہولت کار ہے۔ السلام علیکم جی، سلمان بھائی کیا بنا پھر کوئی نہیں حل ہو رہا؟ چلو بتائیے گا پھر کیا بنا۔ چلیے جی، بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جب واسطہ ہمارا بھی ان سے ہے تو ان کے اصول قواعد سمجھنا ضروری ہے۔ زیادہ تفصیل تو ظاہر اب ہمارے پاس موقع نہیں ہے، تو چونکہ ہم نے ان کا بنیادی جو اختلاف ہے وہ کچھ اشارہ کریں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ باقی جو شام میں جو آپ کے عصر کے بعد مقالات ہیں ان میں ممکن ہے رافضیت پہ عبداللہ طارق صاحب یا اور جو ہے وہ بزرگ جو ہیں وہ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے، جو ہے ہمیں کہیں موقع ملا تو پھر کبھی انشاءاللہ ہم بھی آپ سے یہ باتیں کر لیں گے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھو کہ ہمارا ان سے اختلاف ہے کہ یہ قرآن اصل ہے کہ وہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہم امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ دین مکمل ہے اور وہ دو چیزوں میں موجود ہے، القرآن و سنہ۔ رافضیوں کے ہاں ابھی تک دین ناقص ہے، دین مکمل نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل کیا؟ قرآن تو کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یاد رکھیے رافضیوں کے باطل عقیدے کے مطابق ان کا ہر امام ناطق وحی ہے، اور اس کی ہر بات جو ہے وہ بھی کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، علم ہے، اور ان میں سے 11 آگے 12واں ہجے جمیا نہیں تے ویسے وہ بغیر جمن تو ہی 5 سال دا ہو کے گواچ گیا ہے، نرگس دا پتر، اس کی امی کا نام نرگس ہے، اس لیے ہم نے کہا ہے یہ کوئی طنز نہیں ہے معذرت کے ساتھ، اور یہ سارے جو ہیں یہ نرگسی ہی ہیں، سمجھے؟ یہ لفظ ہم نے اس لیے بولا ہے ذرا آپ نے حوصلے کے ساتھ یاد رکھیے، طنز کرنا آسان ہوتا ہے، طنز برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، گالی دینی آسان ہوتی ہے، گالی برداشت کرنی مشکل ہوتی ہے۔ آپ نے ایک ملعون رافضی سنا ہوا ہے، یہ نیٹ پہ بیٹھ کے کتے کی طرح بھونک مارتا ہے، یہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے پٹھان کوچا ایک حسن جو ہے وہ غداری، ٹھیک ہے، دین اسلام کا غدار ہے نا حسن غداری جو ہے۔ اب یہ حسن غداری جو ہے نا جب اہل سنت عالم آئے گا نا، یہ بکری مولوی ہے، یہ عمری ہے، اور جب کسی رافضی سے گفتگو ہو اسنا عشری سے تو اسے کہیے جی جی بولیے نرگسی آپ حکم کریں، اس کو آپ نے مخاطب کرنا ہے نرگسی سے، جی حضرت نرگسی صاحب فرمائیں کیا کہتے ہیں، اب نرگسی گفتگو کرے گا جی، اب نرگسی سے بات چیت ہے جی، اب دیکھنا پھر یہ اسی طرح چیخیں گے جیسے کسی کتیا کی پوچھل پہ پاؤں آ جائے، دم پہ پاؤں آ جائے تو وہ چیختی ہے، پھر یہ چیخیں گے، اسے پوچھیں اب کیا ہوا ہے، جب تم نے بکری کہا عمری کہا ہم نے تو جو ہے بکواس ہم نے نہیں چیخے، ٹھیک ہے بھائی، سیدنا عمر ہمارا امام ہے، سیدنا ابوبکر ہمارا امام ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے، جو ان کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ ان کے ایمان کی تصدیق رسول اللہ نے کی ہے، جو ان کے ایمان کی تکذیب کرتا ہے وہ نبی کی تکذیب کرتا ہے، اور جو نبی کی تکذیب کرے وہ بے ایمان کافر مرتد ہے۔ یہ اللہ یاری نے اسی طرح بکواس کی نا تو آگے سالم نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی نرگسی، تو کہنے لگا یہ آپ نے مجھے گالی دی ہے، بکواس کی میری ماں باپ نبی میں ناندر کا کیا آپ کے 12ویں امام کی ماں کا نام نرگس نہیں ہے؟ آپ نے جب بکری کہا عمری کہا ہم نے تو نہیں غصہ کیا، تو پھر اب چاہیے پھر بھاگ گیا، کہنے لگا جی یہ جو ہمارے ماما کی گستاخی کرے ہم اسے بات ہی نہیں کرتے، وہ بھی خنزیر آدمی، پھر اپنی زبان کا لگام دینا، پھر تہذیب کے دائرے میں رہ کے اصول سے بات کرنا، یا پھر جو ہے اگر جو ہے وہ بد زبانی کرے گا تو پھر ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے،
ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا، میرا پہلا قدم تیری منزل سے آگے ہوگا۔ چلیے جی، تو اس لیے ان نرگسیوں کو بھی جو ہے رگڑا پھر اسی طرح دے، جیسا منہ ویسی چپیڑ، جیسا یہ اصول چلائیں اسی کے مطابق گفتگو کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ بہرحال یہ ہم نے اس لیے بتایا ہے کہ ہر بندہ ایک پیٹرن کا نہیں ہوتا، جو بندہ جس پیٹرن کا ہو اس سے گفتگو اسی پیٹرن سے کرنی چاہیے۔ اب آ گیا قرآن، یاد رکھیے کہ یہ لوگ اس قرآن کے منکر ہیں لیکن تقیہ کرتے کہ ہم اس قرآن کے قائل ہیں۔ یاد رکھیے ان کی صحاح اروا میں اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے، صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جو قرآن نازل ہوا اس کی 17,000 آیات تھیں۔ کتنی آیات نے؟ 17,000۔ تانوں سے لکھایا کہ اس قرآن سے 6,236 آیات نے ٹوٹل، 6 × 18، قریب 3 گنا بڑا قرآن ہے۔ یہ تو بتا کہ ان کے نزدیک یہ دین ناقص ہے، ابھی تک وہی آ رہی ہے، ابھی تک دین مکمل ہوا، 12واں آنا ہے، اسے بھی جو کچھ فرمانا ہے ان کے دعوے کے مطابق انہوں نے قیامت تک نہیں ہے، سمجھے ہو؟ تو وہ 12واں مادی جو آنا ہے اسے جو فرمانا ہے ان کے وہ بھی دین ہے، وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی وہی ہے، حالانکہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے جو ہے ان کے نزدیک جو بھی جفر ہو، جو بھی جو ہے کتاب ہو، جو کچھ بھی ان کے نزدیک وہ دین کا حصہ ہے، یہ خود ساختہ باطل دین ہے۔ نمبر 2، میرے 2 مناظرے ہوئے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ ایک مناظرہ ہوا ہے ٹاؤن شپ کے اندر تحریف قرآن پہ، ایک ہوا ہے میڈیا کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا شاید، ایک جو بلال کتب کے پروگرام میں ہوا تھا، وہاں بھی رافضی کی جو ہے دم پہ پاؤں آیا تو پھر وہ چیخا تھا بڑا، انکار کرتا تھا اس کا، پھر کہنے لگا ہی ضعیف ہے۔ کون؟ وہ بھی پونا شیعہ ہی ہے، وہ اصل میں صوفی ہے بنیادی طور پر، وہ صوفی ہے بنیادی طور پر، لیکن وہ صوفیت کی جو قرورہ ہے وہ بھی رافضی سے ملتا ہے، ٹینشن نہیں لینی، اس کا قرورہ انہیں سے ملتا ہے صوفیت کا۔ تو وہ بھی منکر تھا، اب وہ میڈیا میں انکار کر رہا تھا، پھر کہا جب نہیں بات میں نے کہا حدیث ضعیف ہے، ہم نے کہا ہم صحیح ثابت کرتے ہیں، آپ کے محققین نے صحیح کہا ہے، تو الغرض ذلت اور رسوائی تو ہوئی لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ایک الگ پورا موضوع ہے تحریف قرآن کا۔ تو یاد رکھیے رافضیوں کے ساتھ تو پہلا ہمارا نزاع یہ ہے، جب ان سے گفتگو ہو تو پہلے یہ طے کرو کہ دلیل کا محور کیا ہوگا، دلیل کہاں سے آئے گی۔ وہ ایک بدتمیز کے ساتھ میری ایک اور ٹی وی میں شو پہ بات ہوئی نا، تو مجھے کہنے لگا جی میں نے حدیث پڑھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، تو کہنا میں نے حدیث پڑھی فاطمہ تو بذات منی من آذاها فقد آذانی، میرے نبی نے فاطمہ جگہ ٹکڑا جو اس کو ستایا نے مجھے ستایا، کہنے لگا تو پھر وہ اکثر پہ آنے لگا، ہم نے کہا اس کا پس منظر پڑھنا، یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تو تب نبی نے فرمایا تھا، یہ کہا کس کے بارے میں تھا، یہ تو بتا، تو چیخنے لگا یہ تیری بخاری میں، میں تیری بخاری نہیں مانتا، میں نے کہا تو میری بخاری نہ مان، میں تیری جو ہے وہ اصول کافی تیرے جو افرانے ہیں جو ادھرے، سمجھے ہیں، یہ میں تیرے بڑوں کا مانتا ہوں، میں نے نام لیا ان کا، میں نے کہا میں مانتا ہوں ان کو، میرے نہیں کوئی حیثیت ہے ان کی، پہلے یہ طے کرنا گفتگو کرنی کس سے، قرآن پہ آ جا، پہلے تو ان سے یہ طے ہونا چاہیے گفتگو کا موضوع، جو گفتگو کرنی کس سے ہے، قرآن سے دلیل لینی ہے حدیث سے دینی ہے، اب حدیثیں ہیں تو ان کی الگ ہے ہماری الگ ہے، اب قرآن پہ آ جاؤ، قرآن ان کے نہیں، ہم وہ مانتے نہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور اگر جب وہ مانے تو پھر لکھوا لو کہ جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے بلا تقیہ وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، نبی کی امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلا مرحلہ جب اصولوں کی بات آئے، کوئی رافضی اسے حقی نہیں ہے کہ اپنے کسی مسئلے پہ قرآن کی آیت پیش کر دے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اقوال ان کی اپنی کتب کے اندر موجود ہے، نہج البلاغہ کے اندر بھی ہے، دیگر بھی موجود ہیں۔ جب جو ہے وہ خارجیوں سے مناظرے کے لیے بھیجا سیدنا علی رضی اللہ عنہ عبد العباس کو، تو انہوں نے کہا تھا ان سے قرآن پیش نہ کرنا، کیونکہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ 2 3 مفہوم رکھتی ہے، اس کے مختلف و محتمل ہوتی ہے، اس کے کئی احتمالات ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہاں وہ تجھے وہ پیش نہ کرنا، اس سے تو گمراہ، اس سے جب نقصان ہو جائے گا، تو ان کو سنت کے ساتھ پکڑنا۔ تو انہیں کہیے کہ جو ہے امام سیدنا علی آپ کے امام اول ہیں، اور امام اول کے نزدیک قرآن جو ہے وہ محتمل ہے، اور وہ اس کی ایک ایک آیت متعدد مفاہیم کا احتمال رکھتی ہے، لہذا قرآن سے استدلال کرنا جائز
نہیں ہے، یہ آپ کے امام کا اصول ہے، لہذا آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر کے اندر آپ جو ہیں وہ قرآن کی آیت میں کوئی قول پیش کریں، قرآن کی تفسیر اپنے پاس سے کریں۔ اس میں تو وہ احتمال کئی ہوتے ہیں، ایک مفہوم وہ جو آپ بیان کریں کہ میں وہ کر رہا ہوں، ایک تیسرا مفہوم بیان کر رہا ہے، تو احتمال متعدد ہو گئے نا، تو جب محتمل ہو اس سے تو آپ کے امام سید علی کے قول کے مطابق حجت ہی قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اب آؤ سنت پہ، سنت کون سی کرنی ہے؟ وہ تیری 4 کتابیں، جو وہ کتابیں کہ جن کے مؤلفین وہ ابو زرارہ ہو، وہ دیگر اس کے جو ہے شاگرد ہوں آپ کے اماموں کے، جن کو اماموں نے خود کہا ہے کہ وہ لعنتی ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ یہ جن کی 4 کتابیں، ان کے روات، ان کی حیثیت کیا فنی اصولی، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہ بھی آپ اس میں آئیں گے۔ یاد رکھنا ان کے جو روات ہیں، ان کے اماموں کے نے خود ان کے اماموں نے ان کے اوپر لعنت کر رکھی ہے۔ اچھا یہاں ایک طویل کریں گے، وہ بتا کیا کریں گے؟ وہ تعویل یہ کریں گے کہ نہیں جی دیکھو وہ بطور تقیہ ہے، اماموں کی لعنت جو ہے وہ کس لیے تھی؟ بطور تقیہ تھی۔ تو ہم نے کہا چلو اصول کافی کو نکالو، تقیہ کی بحث نکال لیتے ہیں، اصول کافی تقیہ کی بحث نکالو۔ آپ کے ائمہ نے لکھا ہے کہ جو باتیں ہم نے بطور تقیہ کہی ہیں ان کو بھی ماننا فرض ہے، اس کا انکار بھی جائز، اس کی اتباع بھی فرض ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کتابوں کے روات کو لعنتی ماننا بھی فرض ہے اور لعنتی پہ اعتماد کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ 4 تقیاں پیچھے ہے کوئی نہیں، قرآن سے بھی تفسیر نہیں کر، دلیل نہیں پیش کر سکتے، حدیث سے بھی نہیں پیش کر سکتے، اب لاؤ کیا لے کے آنی ہے۔ اس لیے ان اصولوں کو دلائل سے سمجھیے، پھر جو ہے آپ کے لیے ایک رستہ گفتگو کا ان سے محدود آ جائے گا۔ اب آ جائیے اہل السنہ کے نام کے اوپر جو ہمارے یہاں دیوبندی بریلویوں نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا، مرجی جہمی قسم کے لوگ ہیں، اور اب آ جائیے ان کے منہج کے اوپر، ان کی ان مناہج کے اندر جو تفاسیر ہیں ان کے اندر آپ کا زیادہ تر سب سے پہلا واسطہ پڑھنا ہے بریلویوں کے ساتھ، چونکہ جہالت والا یہ ٹبر سب سے بڑا ہے معاشرے کے اندر، سمجھے ہیں۔ اب آ جائیے جس وقت آپ نے رضا خانی معاملات پہ آنا ہے تو یاد رکھیے عامر رضا بریلوی، اس کو ترجمہ قرآن لکھنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا، فرصت ہی نہیں تھی، اس کے پاس ترجمہ قرآن کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ امت کو گانا کر لے تھوڑی ہیں، امت کو کافر قرار دے لیتا وہ تھوڑا تھا، بدترین قسم کا خارجی تھا احمد رضا بریلوی، یاد رکھنا، اور کھلے عام تکفیر کرتا تھا امت کی، وہ اپنے سوا کافر کہتا سب کو، اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو، سب کو جو کافر کہتا ہے، صرف اپنا مقصود ٹولہ جو ہے اس کو مسلمان کہتا ہے، باقی سب کو کافر قرار دیتا ہے۔ اس لیے اب یہ بھی ایک بحث میڈیا کے اوپر اس لیے بہت بنی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے آپ کے ملک میں 2 خارجی گروہ ہیں کھلے ڈلے، جو ہے بظاہر مسلمانوں کا فرقہ کہلاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا جو TTP ہے یا داعش ہے، یہ تو بدبخت ہیں ہی ہے نا خارجی، جو 2 جن کی فکر خارجی ہے، ایک رافضی گروہ ہے، یہ بدترین خارجی ہے امت میں، جو پوری امت کو کافر بھی کہتے ہیں اور ان کے قتل عام کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، جیسے ملعون خمینی نے جو ہے وہ بدبخت نے امت مسلمہ کا قتل عام کیا تھا ایرانی فسادات کے اندر، جسے لوگ ایرانی اسلامی انقلاب کہتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ ایرانی انقلاب نہیں تھا، یہ انقلاب کے نام پر امت مسلمہ قتل عام تھا، اور یہ بدترین فساد فی الارض تھا۔ اس کو جو ہے ایرانی انقلاب کو اسلامی انقلاب کہنے والے بھی گمراہ ہیں، خواہ وہ مودودی صاحب ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہو۔ تو بہرحال اگلی بات جو سمجھنے والی ہے، دوسرا گروہ ہے رافضی، رافضیوں کے بعد دوسرا بریلوی، رضا خانی۔ بریلویوں میں کئی گروہ ہیں، ایک کو طبقہ ہے جو علمی نوعیت کا ہے، جس میں پیر کرم شاہ صاحب بیروی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مولوی غلام رسول سعیدی آ جاتا ہے، یا اور اس قسم کے جو علمی کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک گروہ ہے جو خالص رضا خانی فکر کا حامل ہے، یہ تکفیر کرے گا، خارجیت پھیلاتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ ہے جو رافضیت گزیدہ ہے، جسے نیم رافضی کہتے ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ تفضیل ہے سیدنا علی کی گالی، اور سیدنا علی کو صحابہ سے یا خلفاء سے افضل قرار دینے والا معاملہ،
اور جو مرزے نے باطل طویل کی وہ انہی سے لی ہے کہ جی نہیں یہ روحانیت میں علی امام اول ہے اور ویسے خلافت میں ابوبکر اول ہے، یہ اس قسم کی باطل طویلیں، اور سیدنا معاویہ سے بغض اور دیگر معاملات کے اندر رافضیت کی ترجمانی حمایت، یہ تفضیلی گروہ ہیں آپ کے بر پاکستان کے اندر۔ اب بریلویوں کے اندر ریاض شاہ، ٹھیک ہے جی، راول پنڈی والا، اور نیم مویشی جو ہے وہ راول پنڈی والا، نیم مویشی کے بعد اسی طرح عرفان شاہ مشتی بھی آج کل ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ عرفان شاہ مشتی کے بعد یہ پورا ایک پیروں کا ٹولہ، یہ سارا جو ہے وہ تفضیلی ہے۔ اس کے مد مقابل پھر رضا خانی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ کوکب نورانی ہے، یہ بھی اسی گٹر کا حصہ ہے تفضیلیوں کا۔ اور یہ سارے جو ہیں یہ دو گروہوں میں بٹے ہوئے، ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے لگے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ایک دوسرے کی جو اوپر جو لان تان ان کا کام خوب چل رہا ہے، اور تکفیر چل رہی ہے۔ ادھر جو ہے وہ لبیکیے ہیں، ادھر جو ہے وہ رضا خانیے ہیں، ادھر تفضیلیے ہیں، اور نیم ویشی گروپ ہے، ادھر جو ہے جلالی گروپ ہے، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف خوب جو ہے وہ تبرہ کر رہے ہیں۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین واخرج منہم سالمین غانمین آمنین۔ بات سمجھی؟ تو یہ دو گروہ ہیں جو اس وقت لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایک رضا خانی ہے اور دوسرا تفضیلی ہے۔ یہ مفتی منیب بنیادی طور پر رضا خانی ہے، لیکن چونکہ سیاسی طور کے اوپر جو ہے یہ اونچے لیول پہ ہے، اسی لیے تو سوال کھڑا ہوا کہ دیوبندی جو ہیں وہ جو ہے عامر رضا کے قاعدے پہ دیوبندی کافر ہیں، اور دیوبندی کو مسلمان کہنے والا بھی کافر ہے، اور یہاں تک من شک کا جو ہے جس نے نام لے کہا ہے جو اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی، قاسم نوتی، من شک فی کفر فہو کافر، عامر رضا نے لکھا جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور جو ہے یہ منیب رحمان صاحب نے دیوبندیوں کی مسجد بنائی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، پھڈا پڑ گیا۔ ہوں دسو منیب رحمان مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ ادھے کہندے مسلمان، ادھے کہندے نہیں حجت قائم کریں گے جی، کیونکہ وہ سیاسی ہے نا، تو وہ وڈا ہے، ابا ہے، انہوں بھی کافر کہہ چھڈیا، تو پھر اولاد ساری جڑی مرتد ہو جائے گی۔ پھر وہ ہوں ابے وری جنہ ہاتھ گھٹ گئے نے، اج جن جلالی گروپ نے سارے ابے آ کے ہاتھ گھٹ گئے نے، ابے نوں کافر کیویں کہیے؟ بہرحال خیر بات دور نہ نکل جائے، تو کہنا کا مطلب ہے ان کے لیے سارے بنے۔ یاد رکھیے عامر رضا نے ترجمہ قرآن خود نہیں لکھا ہے۔ عامر رضا کا جو ترجمہ قرآن ہے جو کنز الایمان کے نام پہ ہے، اگر اس کی تحریفات اور تعویلات باطلہ کو سامنے رکھے تو اس کو کفر الایمان بھی کہا جائے تو بعید نہیں ہے، غلط نہیں ہے، جسے کنز الایمان کہتے ہیں۔ اس کی تحریفات اور اس کی باطل تعویلات کو سامنے رکھا جائے تو اس کو کفر الایمان کہنا بھی دور نہیں ہے، بعید نہیں ہے۔ یہ ترجمہ عامر رضا نے خود نہیں لکھا، اس کا شاگرد ہے مولوی امجد علی، جس نے بہار شریعت لکھی ہے۔ مولوی امجد علی جو بہار شریعت والا ہے، اس نے جو ہے ان سے بعد جا کے کہا تھا استاد محترم آپ جو ہے وہ ترجمہ قرآن بھی لکھ دیں، تو کہنے لگا میرے کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے گا، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت پھر ایسا کریں، میں آپ کے پاس فارغ اوقات میں آ جایا کروں گا، تو آپ جو ہے وہ مجھے لکھوا دیا کریں۔ تو پھر یہ رات کے سونے کے وقت میں دیگر اوقات میں یہ پھر عامر رضا کے پاس جاتے تھے اور پھر وہ زبانی ترجمہ قرآن لکھواتے تھے۔ اور یہ لکھا ہے جو مولوی نے جو ہے اس نے مولوی امجد علی نے، مولوی امجد علی صاحب بہار شریعت جو ہے اس نے یہ ترجمہ قرآن لکھا ہے جو عامر رضا کے نام پہ چھپا ہے، ترجمہ کنز الایمان کے نام سے۔ اس کی دو تفسیریں چھپی ہوئی ہیں، ایک ترجمے کے اوپر ہے حاشیہ کنز الایمان ہے نعیم الدین مراد آبادی کا، اور دوسرا ہے تفسیر العرفان، یہ جو ہے مفتی ام یار نعیمی کا حاشیہ۔ یہ دو تفسیر ہے، تو اس کی مفصل تفسیر ہے کئی کتابوں میں جلدوں میں، اور ایک حاشیہ، ایک قرآن کے حاشیے کے اوپر تفسیر چھپی ہے تفسیر العرفان کے نام سے۔ یہ بھی معاملہ جو ہے، اور جو تفسیر العرفان چھپی ہے پوری تفصیلی، اس کا پورا علمی پوسٹ مارٹم شیخ غلام مصطفی امن پوری حافظہ اللہ تعالی عنہ نے وہ پورا اس کا علمی پوسٹ مارٹم کر کے کتاب میں شائع کر دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ بدعی افکار کا وہ رد جو ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ قرآن کے خلاف ان لوگوں کی باطل تعویلات اور باطل نظریات سمجھے، وہ پورا ایک جلد کے اندر وہ شائع کر دیا ہوا انہوں نے۔ یہ تفسیر جو اس کی نور العرفان ہے ام یار نعیمی کی، اس کا پورا علمی پوسٹ مارٹم جو ہے وہ شیخ غلام امن پوری حافظہ اللہ تعالی عنہ نے کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے پاس ہونی ضروری ہے تاکہ آپ اس کا بھی مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ بیتی لوگ جو ہے کیسے کیسے جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں قرآن کے نام پر۔ پھر اب آ جائیے عامر رضا کا ترجمہ جو ہے، اس کے اوپر بھی نقد علماء لکھ، اصل میں یہ بدترین تعویلات تحریفات پہ مشتمل تھا، اور عرب ملکوں کے اندر رابطہ عالم اسلامی کے تحت عرب ملکوں کے اندر یہ ترجمہ کنز الایمان جو تھا اس کو بین کر دیا گیا،
کہ یہ گمراہ کن ترجمہ ہے، تحریفات میں مشتمل ہے، لہذا عرب ملکوں کے اندر اس کو بین کر دیا گیا۔ اب جب عرب ملکوں کے اندر اس کو بین کیا گیا تو پھر یہ جو ہے وہ رضا خانی چیخے چلائے کہ یہ تو کام ہی خراب ہو گیا، ساڑا تو کام ہی گلکند کرتا ہے پھڑ کے سارا۔ اب یہ چیخے چلائے تو اب انہوں نے سوچا کہ اس کا وہ حل کیا جائے۔ پہلے تو رابطہ کیا، پھر جو ہے اس کی جو ہے ترجمہ کنز الایمان کے بے صحیح ہونے پہ صفائیاں دی، اور پھر اپنے عقائد کے اوپر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ جو ہے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال کے اس کو سنسر کر کے سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ یہ تفصیلات پڑھنی ہو تو ان کا ایک رسالہ چھپا ہے ضیاء القرآن والوں کی طرف سے، جو ہے عامر ذاق کے جو ہے وہ شخصیت کے اوپر اتنا موٹا وہ رسالہ ہے ان کا، وہ میرے پاس کتاب موجود ہے ان کے، اس کے اندر جو ہے وہ مضامین موجود ہیں جو پھر یہ تلملائے تھے جب ان پہ اوپر بین ہوا تھا۔ اب پھر کیا کیا؟ اب کیا ہے کہ جب دلائل کی دنیا میں مقابلہ نہ کر پائے تو پھر اب وہی اپنی تکفیر کی ڈانگ لے کے اوپر آ گئے۔ اب کیا لیا؟ اب امت کو عقیدت کے نام پہ گمراہ کرنا شروع کر دیا رضا خانیوں نے۔ کیا کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے مَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ نے بھی تدبیر کی، انہوں نے تدبیر کی، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی وہ الفاظ جو بطور مشاکلت ہیں، اللہ کی صفات نہیں ہیں، جیسے اللہ نے کہا نا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا الشَّيَاطِينُ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، جو ہے وہ مستہزئون ہیں تو اللہ یستہزئ، تو ان کی جو ہے ان کے برائی کا رب نے جواب دیا، تو جواب انہی الفاظ اسی الفاظ کے اندر اللہ نے اس جواب کو نقل کیا۔ یہ جو استہزاء ہے یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ الفاظ یا اس طرح وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہ جو الفاظ یہ الفاظ یہ انہیں مشاکلت کہتے ہیں، لفظی ہم لفظی طور پہ ان کی مشابہت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ دھوکے سے کیا ہے؟ پاک ہے، استہزاء سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ جو رب مسلمان کو استہزاء کیا وہ خود استہزاء کرے گا، تو یہ الفاظ بطور مشاکلت ہیں، یہ اللہ کی صفات نہیں ہیں۔ یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے ترجمہ قرآن کے اندر کہ ان الفاظ کا علمی اصولی حکم کیا ہے۔ یہ الفاظ بطور مشاکلت ہوتے ہیں۔ اب اس سے آگے چلیے، اب انہوں نے پھر شروع دیا اللہ پھر پمفلٹ چھاپ دیے، اور جناب سالار یہ جی اعلیٰ حضرت کا عشقیہ ترجمہ، ایک تو عشق دی پان چڑھی ہے، ہاں اعلیٰ حضرت کا عشقیہ ترجمہ، یہ غیر مقلدین دیوبندی وہابیوں کے گستاخانہ گمراہ ترجمے، الو حضرت اعلیٰ حضرت کا عشقیہ ترجمہ۔ اب وہ ترجمہ جو بیان ہوا بہراجہ پوری عرب دنیا کے اندر تحریفات کی وجہ سے، گمراہیوں کی وجہ سے، اب اس پہ لیبل لگا دیا کس کا؟ عشق دا، ان پوچھا پھیرتا عشق دا، سمجھے ہو؟ تو عشق ویسے اندھا ہوتا ہے، یہ تو مشہور بات ہے نا کہ عشق کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے۔ اس بات ہے عشق بات ہے اکھا نہیں، کہتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانان عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگ کی اکھاں کھول کے ویندے نے نا، تے عاشق نے اکھاں بند کر کے ویکھنا، اس واسطے عشق انا ہوندا ہے، عشق دی دربہ گل ہی ہو رہی ہے نا، اس واسطے اللہ نے عشق دی گل ہی نہیں کی۔ اسلام دلیل والا مذہب ہے، عشق والا نہیں ہے، محبت والا ہے۔ محبت اور عشق میں زمین زمان کا فرق ہوتا ہے۔ عشق پاگل پن اور بے حیائی سے ملوث ہوتا ہے، جبکہ محبت انس مودت یہ جو ہیں وہ جو ہے عقیدت محبت کے جب وہ جائز جو ہے حدود و قیود رکھنے والے الفاظ ہیں۔ چلیے جی، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ عشق اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے، سمجھے؟ موٹا فرق ہے، عشق انا ہوتا ہے، سمجھے؟ چلیے جی، اگلا مسئلہ آ گیا کہ اب یہ ترجمے پہ بیان لگا تو پھر پراپیگنڈا شروع کر دیا، اعلیٰ حضرت کا عشقیہ ترجمہ لو جی، فتوے لانا شروع کرتے ہیں، ترجمہ گمراہی ہے جی، اور توبہ تو کفر ہے، یہ ترجمہ پڑھنا جائز نہیں، کہ ساڈا تے پڑھنے قابل نہیں تو لوگوں کا پڑھن دینا نہیں، ہاں ہم تو ڈوبے ہیں صنعتوں میں بھی لے ڈوبیں گے، اپنا تو پڑھن دے قابل نہیں تو تاڑے پڑھن دینا نہیں۔ تو پھر جی پمفلٹ چھاپ لیے اعلیٰ حضرت کا عشقیہ ترجمہ، اور جناب اعلیٰ حضرت کا عشقیہ ترجمہ، اور جناب جو ہے یہ دیوبندی وہابیوں کے جو ہے وہ گمراہ ترجمے، گستاخانہ ترجمے، سمجھے؟ تو اب جو ہے
یہ چیزیں دیکھو نبی کو اس طرح جو ہے مادری جو ہے آتا نا نبی علیہ السلام کے والے سے کہ مادری ملک طول ایمان تو نبی نے پتہ ہی نہیں سی. یہ ایک اللہ کے بحث ہے، یہ بتلائیں گے کیا نبی کو اللہ نے علم کے ذریعے نبوت کے ذریعے دعایا ہے. اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی حقیقت کو معلوم نہیں رکھتے تھے نا، ان کا علم نہیں رکھتے تھے آپ ان چیزوں. اللہ نے وہی سے سکھایا تو آپ کو علم ہوا ان چیزوں کا، لیکن چونکہ اپنی جاہلانہ عقیدت پہ فتوے لاگے رہے ہیں کفر کے. چلو بہرحال اب چلیے اس سے آگے. ہمیں عامر ذا کے ترجمے سے علمی اختلاف، اصولی اختلاف ہے. نمبر ایک، یہ ترجمہ گمراہ کن ترجمہ، بدترین گمراہ کن ترجمہ ہے، اصول و قواعد سے محروم ترجمہ ہے. اچھا کبھی کسی بریلوی رضا خانی سے ترجمہ قرآن پہ گفتگو تو اسے کو پہلے یہ طے کر کہ یہ ترجمہ لفظی ہے کہ تفسیری ہے. یہ بھی ایک، کیونکہ معاشرے کے اندر دیکھو علم غیب، نور بشر، حاضر ناظر، استمداد لے غیر اللہ، نظر نیاز، جب مسائل آنے ہیں تو گفتگو کس پہ ہونی ہے؟ دلال کہاں سے آنے ہیں؟ قرآن سے آنے ہیں. جب قرآن پہ آنے اس کے ترجمے سامنے آنے، جب ترجمے پہ بات آنی ہے تو پھر ترجمے کے اندر کی تحریفات ہے. تو پہلے تو ترجمے کا جو ہے وہ تعین کر لیا جائے کہ یہ بتلا دو عامر ذا کا ترجمہ کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے یا محاورہ ہے، یعنی لفظی ترجمہ یا تفسیری ترجمہ ہے. پتہ ہونا کیا ہے، جہاں انہوں نے پھنسنا ہے لفظی ترجمے پہ، وہاں نہیں یہ تفسیری ترجمہ ہے. جہاں تفسیر پہ پھنسنا ہے وہاں پتہ کیا نا، نہیں یہ جو ہے وہ لفظی ترجمہ ہے. مثال دے دیتا ہوں آپ کو، اس کی تحریفات بھی واضح ہو جائیں گی. آپ قرآن مجید کھولیے، سورہ الفتح نکالیے، قرآن مجید سورہ فتح نکال لیجیے. جلدی جلدی کرو، ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا، بہت کام بھی ہے، ہمارا ٹائم بہت لمبا ہے ابھی. یہ تفسیر پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ بنیادی اور جتنی ہم سے ممکن ہو سکی. لیکن یہ جو ہمارے معاشرے کے جو ہمارا واسطہ ہے قرآن کے نام پہ گمراہ لوگوں سے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. دعوتی میدان کے اندر انہیں سے واسطہ پڑھنا ہے آپ لوگوں کا. نکالیے، پڑھ لی. اب آ جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دے دی، واضح فتح، فتح مبینہ. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذنب کو معاف کر دے، پہلے بھی اور پچھلے بھی. اب یہاں پر لفظ ذنب آ گیا. اب ذنب کا لغوی معنی، لفظی معنی ہوتا ہے گناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے اندر جب ذنب کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس کا منع کیا جاتا ہے ترک اولا. جیسے محاورہ بولتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو چیزیں عام لوگوں کے حق میں نیکی ہوتی ہیں، مقربین کے حق میں وہ بھی گناہ شمار ہوتا ہے. گناہ ہوتا نہیں اصل میں وہ، لیکن مقام جتنا اونچا ہوتا ہے، منصب جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اسٹیٹس جتنا بلند ہوتا ہے، اس کے لائق عمل کام بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے، اگرچہ نیچے بھی جواز ہوتا ہے، اگرچہ نیچے بھی جواز ہوتا ہے. آپ اس کی مثال لے لیں، جیسے بدر کے قیدی آئے نا، تو آپ دیکھو بدر کے جو قیدی ہیں ان کے بارے میں دونوں چیزیں موجود تھیں، اما من بعد و اما فدا. بھئی جنگوں کے اندر جو قیدی پکڑے جاتے ہیں ان کے بارے میں دونوں پہلو جائز ہوتے ہیں، قتل کر دو یا فدیہ لے لو یا احسان کر کے چھوڑ دو. نبی علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق کی رائے تھی کہ شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے، چلو اسلام کو مالی استحکام بھی ہو جائے گا، اللہ ان کو بھی ہدایت دے سکتے، چھوڑ دینا چاہیے، ان کو فدیہ لے لینا چاہیے. سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ یہ اسلام کے مقابلے میں آئے ہیں، اب کفر قابو آئے، اس کی کمر توڑ دو، دوبارہ کفر اٹھنے کے قابل نہ رہے، اسلام کا رستہ کھل جائے ہمیشہ کے لیے. سیدنا عمر کی رائے بہت اعلیٰ تھی حالات کے مطابق، لیکن نبی کو اختیار ہے مشورہ لے کے بعد فیصلہ کرنے میں. آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رائے اپنا لی تو آسمان سے فرمان ہے کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. نبی علیہ السلام پر رو رہے تھے، عمر آئے، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عمر جو رہی رائے زمین پہ تھی وہی رب کا فیصلہ آسمان پہ تھا. نہ سمجھے؟ تو اب دیکھو اگرچہ ان کو چھوڑنا جائز تھا لیکن افضل کیا تھا؟ قتل تھا. اس کو کہتے ہیں ترک اولا، کہ قتل کو چھوڑ کر کے فدیہ لینا اگرچہ جواز ہے لیکن اولا کیا تھا؟ قتل، اور جواز کیا تھا؟ فدیہ. تو فدیہ لے کر کے قتل چھوڑا، ترک اولا. اس لیے انبیاء کے حق میں جب ذنب آتا تو اس کا معنی کرتے ہیں ترک اولا کا. اب یہاں ایک بات آپ نے معلوم رکھیں،
اب یہ عامر رضا بریلوی عصمت انبیاء کے نام پہ قرآن میں یہ تحریف سب سے پہلے شیعہ رافضیوں نے کی ہے، اس کے بعد انہی سے متاثر عامر رضا نے کی ہے۔ یہ تحریف آپ کو یا تو رافضیوں کے ترجمہ مقبول میں ملے گی یا یہ تحریف آپ کو عامر رضا کے کنز الایمان ملے گی۔ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ مَا تَأَخَّرَ۔ اب عامر رضا نے یہاں پہ ترجمہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے معاف کر دے پہلے لوگوں کے گناہ اور بعد والے لوگوں کے گناہ۔ ایک پہلے لوگ بعد لوگ کتنے رہتے وہاں بڑا کتنے، یہاں پر نکالو پورے قرآن میں یہاں ہے کوئی آیت میں لفظ میں آگے پیچھے؟ حالانکہ لفظ ذنب کی نسبت کاف ضمیر ہے اور ضمیر کاف خطاب کی ضمیر ہے، اور کاف ضمیر جو خطاب کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ذنب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی علیہ السلام کی طرف ہے۔ اب کرو ترجمہ کیا کرنا ہے۔ اب یہاں توبہ 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 دیکھو جی ابھی کہ توبہ نبی گناہ گار ہے، نبی کو گناہ ہو گیا، استغفر اللہ، گستاخ بے ادب۔ اب یہ جو ہے عقیدت کی چھری چلائیں گے اور جناب آپ کو کافر گستاخ بے ایمان قرار دے دیں گے، ڈکلیئر کر دیں گے۔ یاد رکھیے بریلوی مذہب کے ارکان اربعہ جو ہے نا وہ 4 بندے ہیں جو رکن ہیں بریلوی مذہب کے۔ مولوی نعیم الدین مراد آبادی ہے، مولوی امجد علی ہے، اور اسی طرح ان کا جو ہے وہ مولوی بہار شریعت والا امجد علی کے بعد جو ہے مولوی عبدالسمیع ہیں، اور یہ اس طرح نعیم الدین جو ہے یار نعیمی ہے، بڑے بڑے یہ رکن ہیں اس مذہب کے، بانی موانی ہیں۔ اب یاد رکھیے جو بندہ کہنا نا جی ذنب، اب اس کے اوپر بریلوی 2 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ جب باری آئی ذنب کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف تو مولوی غلام رسول سعیدی، یاد رکھنا یہ سعیدی کا جو تخلص ہے نا یہ جن بھی بریلوی مولویوں کے ساتھ لگا ہے دراصل یہ نسبت ہے مولوی احمد سعید کاظمی کی طرف۔ یہ جامعہ انوار العلوم جو ہے اس نام سے مدرسہ ہے ملتان کا، دیکھیے آپ کا احمد سعید کاظمی نا وزیر حج، یہ اس کا ابا تھا احمد سعید کاظمی، اسے بریلویوں کے اندر غزالی زمان جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ احمد سعید کاظمی جو تھا اس سے جو اس کے فیض یافتگان ہیں نا، اس کے فیض یافتگان جتنے بھی ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے استاد کی نسبت سے سعیدی لکھتے ہیں۔ مولوی غلام رسول سعیدی بھی ان کا شاگرد تھا، اور انہوں نے ذنب کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی ہے، واستغفر لذنبک وللمؤمنین۔ اب قرآن میں آپ جتنے یہ مقامات اکٹھے کر لیں، اب اس مسئلے پہ جتنے بھی سعیدی مولوی ہیں مانا ترک اولا کرے کوئی اور کرے، لیکن وہ ذنب کی نسبت رسول اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا، اب جو نیچے جو رضا خانی تھے نا، چونکہ تکفیر تو ان کا محبوب مشغلہ ہے راج ان کا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب پھر ٹوکا پھیر دیا اپنے بریلوی ساریوں کو، کہنے لگے یہ جتنے بھی سعیدی مولوی ہیں یہ سارے مردود، شیطان، ملعون، پلید اور گستاخ، بے ادب، جو کچھ کہہ سکے نا، میرے پاس وہ پوری کتاب موجود ہے جس میں وہ گالیوں کی گردانیں لکھی ہوئی انہوں نے۔ وہ سارے سعیدی جو وہ کافر ہیں، مردود ہیں۔ پھر سعیدیوں نے کہا چل پھر آؤ پنجابی دی مثال نچن لگی تے کھنڈ کا دا، سعیدی میدان میں آ گئے۔ اب پھر غلام رسول سعیدی نے پھر طبیعت صاف کی عامر رضا بریلوی سمیت سارے رضا خانیوں، اس نے پھر عامر رضا کے ترجمے کا بھی رگڑا نکالا کہ اس نے لکھا کہ عامر رضا کا ترجمہ مرجوح ہے، عامر کا ترجمہ غلط ہے، جنہوں کہتے ہیں اللہ کا عشقیہ ترجمہ، اس کے اوپر پمفلٹ لکھ کے شائع کر دیا مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی نے کہ اس نے باقاعدہ لکھ دیا اپنی تفسیر میں کہ باقاعدہ عامر رضا کا ترجمہ غلط ہے۔ صرف اتنا نہیں لکھا کہ غلط ہے، اس نے لکھا کہ یہ ترجمہ جو عامر رضا نے کیا شیعہ کی ہم نوائی میں، رافضیوں کی ہم نوائی میں، قرآن میں تحریف کی سورہ فتح کے ترجمے کے اندر، یا یہ گستاخ ترین ترجمہ مقبول جو رافضیوں نے کیا ہے، یا اس ترجمہ مقبول میں یہ تحریف ہے، اور یا یہ ترجمہ جو ہے وہ عامر رضا بریلوی نے کیا۔ امت میں کسی بھی مفسر نے مترجم نے یہ ترجمہ نہیں کیا جو عامر رضا نے تحریف کی ہوئی ہے، اور یہ رافضیوں سے لی ہے تحریف اس نے۔ اب اس سے آگے چلیے، اب جب یہ مسئلہ بنا نا تو غلام رسول سعیدی نے پھر جناب ایسا پھر بگو کے تھپڑ مارا نا کہ ذرا آواز یا کراچی سے نکل کر کے نا وہ پنجاب تک بھی نہیں پورے پاکستان دنیا تک جائے۔ اب ہوا گیا، اس نے پھر لکھا عامر رضا کا ترجمہ غلط ہے، وجہ
انہوں نے کہا نمبر 1، عامر ذا نے خود اپنے فتاوی رضویہ میں ذنب کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی ہے، اور خود اس کا ترجمہ جو ہے وہ ذنب کا گناہ کیا ہے۔ اس نے باقاعدہ فتاوی رضویہ کے حوالے دیے ہیں، تبیان القرآن جو تفسیر ہے غلام مرشد سعیدی کی، عامر ذا کا ترجمہ اپنے جو ترجموں کے خلاف فتاوی رضویہ کے اندر۔ نمبر 2، عامر زاد ابا جی مولوی نقی علی، اس نے علم نشرہ سورۃ علم نشرہ کی تفسیر کی، اس میں جو ترجمہ کیا وہ عامر زا بریلوی کے خلاف ہے۔ نمبر 3، مراد آبادی کے خلاف ہے، نعیمی کے خلاف ہے۔ پھر یہ فالی فیض جو ہے، فیض احمد اویسی جو ہے، اس نے بھی اس سے ترجمہ اس کے خلاف کیا۔ انہیں 8 بریلی مفسرین کے حوالے دیے مترجمین کے، خود ان میں عامر زا بھی شامل ہے کہ عامر زا کا ترجمہ غلط ہے، کیونکہ سارے ہمارے اکابر یہ ترجمہ اس کے عامر زا کے الٹ کر رہے ہیں۔ ہم بتاؤ، پوری بریلویت آگی میدان میں، سب کو ننگا کر دیا رکھ کے۔ پھر اس نے ایت جمع کی ساری رکھ کے اور خوب آپریشن کیا، سورہ فتح کی پوری وہ تفصیل موجود ہے عامر زا کے رد کے اندر۔ پھر یہ تو بریلوی اکٹھے ہوئے سارے جناب، یہ آپ کے جامعہ نظامیہ لاہور سے، اور جناب اس کے اندر عبدالحکیم شرف قادری جو صدر مدرس تھا جامعہ نظامیہ کا وہ بھی، اور اسی طرح اس کے ساتھ پھر کئی مولوی یہ اکٹھے ہو کے کراچی گئے۔ انہوں نے کہا بابا آپ یہ ہاتھ جڑے ساڈے، تیری مہربانی، تو ساڈے بریلی مذہب نو جانا جے چھتر پھرن لگا ہویا آ، تیری مہربانی آ، تھوڑا جہا ہاتھ ہولا کر لا، یہ لکھ لا کہ عامر دا ترجمہ تو لکھیا غلط ہے، اینو لکھ دے غلط نہیں ہے گا، اینو ذرا کو ہور لفظ نہ بدل دے۔ کہ انہیں بھی اگوں پمفلٹ لے کے واضح کرتا کہ میری رائے تے یہی آ، علماء کے احترام میں نے جو لفظ بدل دیے ہیں، پہلے لکھا تھا غلط ہے، اب لکھا یہ ترجمہ مرجوح ہے۔ پنجابی جہاں مانا کر دے موئی نہیں اکڑی ہے، یہ عشقیہ ترجمہ ہے، یہ غلط تو مرجوح ہو گیا، سمجھے ہو؟ تحریف جڑی ہے وہ وکری کھڑی ہے، وہ آپریشن پورا وہ نہیں بدلیا، انہیں پورا آپریشن کیتا ہویا، اور بھی کئی تبدیلیاں کروائی۔ ساڈے بریلی مطلب بیڑا گھر کرن لگا، انہیں لکھیا سی 8 صدیاں تک اذان تو پہلا درود نہیں سی ہوندا، اب بعد شروع ہوا اصل سنت طریقہ محدود جڑا ہے اذان دا وہی ہے، بغیر صاحب کے لکھ کے تو نبی دی اتباع کرنا، یہی اصل محبت ہے۔ انہیں رگڑا کڈیا صلاۃ و سلام والے مسئلے دا بھی، وہ دوجے ایڈیشن پوری پیرے کٹا چھڑیا وچوں، میرے پاس پہلا ایڈیشن بھی موجود ہے۔ خیر، انہیں ترجمے کی حقیقت کھول چڑی کہ عامر زادے ترجمے بلنڈر گڑے گڑے نے۔ تو آپ پہلے نے سورہ فتح کا ترجمہ ذنب، اب اس میں ایک آپ نے بازی میں رکھنی، جال حق کتاب ہر بندے کے پاس ہونی ضروری ہے، یہ بریلی مذہب کی انسائکلوپیڈیا۔ اب مسئلہ پتہ کیا آنا، بھابی کہتے نبی گناہ گار، استغفر اللہ، گستاخ، بے ادب، چونکہ یہ نا لوگوں کو اکساتے ہیں تکفیر کی وجہ سے، اور ساری دنیا بے ادب تے صرف ادب آندا ہے بریلوستان چ، باقی سارے بے گستاخ تے بے ادب ہی نہیں کابلان چ، تے ہے سب تو بڑے چول بے ادب آپ نے بےمان۔ جب یہ کہنا کہ جو نبی نو گناہ گار کہیں توبہ توبہ، ان کو یار اتنے ورقہ ایک رکھ لو گے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا، اتنے ورقہ رکھ لو، ان کو اتنے لے جڑا کہے نبی کو گناہ ہو سکتا، یہ نبی نے گناہ کیتا ہے، او دے بارے لکھ دے کہ او دا کی حکم ہے، کافر ہے، ملعون ہے، خبیث ہے، کنجر ہے، لانتی ہے، بغیرت، جو دل کردہ پوری گردان لے کے سین کر دے، یا بنبیڑیے کنڈا کڈیے وچوں، جیڑا بے ادب گستاخ کٹ کے باہر ماری امچوں، لکھ دیو کہ جیڑا لکھے کہ نبی گناہ گار، نبی نے گناہ کیتا، تو بس لکھ دیو کافر ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے، کمینہ ہے، خبیث، جو لکھنا لکھ دے۔ کہ کئی چھول جذباتی لکھ بھی دیندے جی۔ میرے محلے میں ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بریلیوں سے اہلدیس ہو گیا، کیسر گجر ہے، بودی گجر کا بیٹا، مسلم اہلدیس ہو جاتے ہیں، انہوں نے بریلویاں نے وقت پاتا انہوں آئے دے، شاہ اسماعیل شہید 99 کفر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، شاہ اسماعیل شہید 99 کفر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ میں گیا تو مینوں کہندا استاد جی مینوں تو سیاپا پایا پیا منڈے نے بریلوی جدوں لنگھ دے نے، شاہ اسماعیل 99 کفر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ میں کہا انہوں کا اتنے لکھ دے کہ شاہ اسماعیل شہید کے 99 کفر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، ٹھیک ہے جی، یعنی جو شاہ اسماعیل شہید کافر نہ کہے وہ بھی کی ہے کافر۔ اچھا وہ ہے تو بریلوی منڈا سی تے بریلوی مولیوں کو بہندا سی، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنا مذہب نہیں پورا پتا سی، انہیں ورقہ نے لیا تو انہوں لکھتا، وہ بڑا جذبات ٹپتا پھرتا سی، انہیں لکھتا شاہ اسماعیل 99 کفر، جو شاہ اسماعیل کافر نہ مانے وہ بھی۔ میں کہا پتر ہوں تیرے لاگے نہیں لگے گئے، ملفوظات عامر زا بریلی کی لا کے میں نے اس کو دے دی، تو حوالہ میں نے لکھ کے دے دیا اس کو، میں نے کہا اتنے رکھ لا، جدوں ہوں آوے نا دوبارہ، افتخار نہ مر گیا لڑکا وہ، جب وہ آیا نا تو میں ملفوظ آ کے گرا دی، مولوی عامر زا بریلی نے لکھا کہ ہم شاہ اسماعیل شہید کو مثل یزید کے سمجھتے ہیں، ہم شاہ اسماعیل شہید کو مثل یزید کے سمجھتے ہیں، خود کافر کہتے نہیں، کوئی کافر کہے تو روکتے نہیں، خود کافر تو شاہ اسماعیل 99 کفر، جو نہ مانے وہ بھی
جو شاید وہ کافر نہ کہے وہ بھی میں کہوں گا اتنے لکھ ہوں بھی عامر صاحب کہنا میں کافر نہیں کہنا اتنے لکھ کے عامر صاحب بریلوی بھی کافر ہے یا بری بڑا گند کڈو باہر مچو سمجھو تو پھر اتوں انج غائب ہویا جی میں کھوتے سر تو سنگ غائب ہوں دوبارہ نہیں کھلوتا مڑ کے دیا ادا ہی نبی گناہ کیتا نہیں بھابی کہ نبی گناہ گار استغفر اللہ ہائے خود تحریف کی تھی امر قرآن دے اندر لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک جو کہنا ہے گستاخ نبی نو گناہ گار کہنے اتنے لکھا لو انہوں کا لکھ دے جہاں نبی نو کہے کہ نبی کو گناہ ہویا ہے وہ کافر ہے مرتد ہے بے ایمان ہے جو دل کا دا جنیاں گالا کر سکتا نا اپنے ایمان نہ کر دے کیونکہ ایمان گالے کر دے ایمان قرآن ہی پڑھ دے جو لکھ دے نا سارے تے جا الحق عصمت انبیاء دی باس کر لینی دے وچوں جا الحق عصمت انبیاء کی باس نکال لینی ہے اس میں سے اور اس میں سے اس انبیاء کی بیس نکال کے اس کے آگے رکھ دینی ہے ان کا پیرا تو آپ پڑھ لا انبیاء سے صغیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور کبیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن نبی اس پہ اڑتے نہیں ہیں نبی ہوتے اڑدے ہوں کہڑے کہڑے گناہ نے صغیرہ بھی تے ہوں دسو جب کبھی نبی کو گناہ ہو جاتا ہے آج زمبری طویل کر کے لیا پھر اللہ ما تقدم من ذنبک ما تاخر تاکہ اللہ پہلے پہلے گناہ معاف کر دے ذنب کے نبی کے واسطہ پہلے ذنبک قرآن کے اندر یہ ذنب کی نسبت نبی کی طرح اس کو کاٹ کے تحریف کر کے قرآن کے معنی کا مفہوم قرآن کا معنی مفہوم بگاڑا اور امت کے اوپر تلوار لٹکا دی گستاخی کفر کی اور یہ اپنے گھر میں کیا پڑا ہے یا چشمے اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح جل رہا ہے جو گھر کہیں تیرا تو نہیں پوری امت کے خلاف لٹھ لے کے کھڑے ہوئے امت کو کافر قرار دینے واسطے تحریف بھی کی ہے کہتے منگ بھی منگی رہی بھی ننگی رافضیوں سے ترجمہ بھی چرا لیا لے تحریف والا لیکن ذلیل پھر بھی ہو گئے کیونکہ اندر عقیدہ اور کھڑا تھا اب پوچھو بے ترجمہ یہ تفسیری ہے کہ لفظی ہے ہوں جو اتنے پھنسنا نا کہ لفظ مانا ہے یا اس ترجمہ کرنا یا ایھا النبیو اے غیب کی خبریں دینے والے نبی ہوں بندہ پوچھے یا منا اے تے النبی منادہ معرب باللام ہے منادہ معرب باللام ہو تو مذکر کے لیے جو ہے حرف ندا کے بعد ایھا کا اضافہ ہوتا ہے مؤنث کے لیے ایتھا کا اضافہ ہوتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا منادہ معرب اللام ہو تو ایھا کا اضافہ ہوتا ہے اور منادہ معرب اللام جو ہے اگر مؤنث ہو تو پھر ایتھا ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ مذکر ایھا اب یا ایھا النبی یا معنی اے ایھا یہ معرب اللام سے آیا ہے اور جو ہے النبی نبی کا معنی جو ہے نبی ایک منصب ہے اور منصب کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منصب ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ نہیں کرتے عہدے کا ترجمہ نہیں ہوتا ڈی ایس پی عہدہ ہے ایس پی عہدہ ہے ایس ایچ او عہدہ ہے کیوں ترجمہ کر کے بتاتی ہوں جو منصب ہوتا ہے اس کو بطور منصب ہی بیان کیا جاتا ہے عہدہ ترجمہ نہیں کر دے لفظی معنی خبر دینے والا لیکن اللہ کے پیغام امت کو پہچانے والا نبی ہوتا ہے اور اب باطل عقیدہ کیا تھا یا ایھا النبی اے غیب کی خبریں دینے والے نبی ہوں اے مانا اے یاد مانا اے ہو گیا تو نبی دا مانا نبی ہو گیا اور بریکٹ لگا کر کے یہ جو اپنا بدعی عقیدہ درمیان میں ایڈ کر دیا اے غیب کی خبریں دینے والے آگے لو ترجمہ آپ جہاں بھی پڑھیں گے یا ایھا النبی تو رضا خانی ترجمے کے اندر آپ کو یہ چیز نمایاں طور پہ یہ تحریف ملے گی آپ کو سارے بدعی معاملات کے اندر صرف اتنا ہی نہیں پھر آپ اسی طرح دیکھ لیجئے اچھا مزے کی بات ایک اور ضمن آگے ذہن رکھنا مولوی غلام رسول شہیدی تو لکھے نا ترجمہ غلط ہے تے بابے کٹھے ہو گئے رضا خانی سارے چلے گئے کہ بابا تیری مہربانی ہے ساڈا وڈائی ساڈا بائی تھوڑا ہاتھ ہوڑا رکھ تے انہیں لیتا چلو غلط نہیں مرجو ہے مریا نہیں مویا نہیں آکڑیا ہے غلط تھے موقع لیکن یاد رکھو بریلوی مذہب کے اندر بانی مذہب جو ہے اس سے غلطی ممکن ہی نہیں وہ معصوم عن الخطا ہے بریلوی مذہب کے اندر عامر رضا بریلوی معصوم عن الخطا ہے یہ بریلوی مذہب کا بانی معصوم الخطا مجدد ہے اس سے غلطی ممکن ہی نہیں ہے
انوار رضا رسالہ ہے، کتاب ہے موٹی، ضیاء القرآن نے چھاپی ہے، اس کے اندر بھی ان کے ایک محدث ہے شگرد احمد آگے محدث احمد کھچوشوی، اور اس کا جو مقدمہ لگا ہوا ہے جو ہے احکام شریعت کے شروع میں، ضیاء القرآن کی چھپی ہوئی جو احکام شریعت ہے اس کے شروع میں یہ مقدمہ لکھا ہے. اس نے کہا عرب و عجم سمیت تمام دنیا اہل علم کو اس بات کا اعتراف ہے کہ عامر رضا بریلوی اور مولوی جو ہے عبدالعلی فرنگی حنفی کہتے ہیں ان دونوں کے زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ ان کا زبان و قلم نقطہ برابر بھی خطا کرے، اللہ نے اس کو ناممکن بنا دیا. عامر رضا بریلوی کی زبان اور قلم سے ایک نقطہ برابر بھی خطا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ معصوم الخطا مجدد ہے، بریلوی مذہب کا بانی جو ہے. اب معاملہ دیکھ لیں، بلنڈر دیکھ لینا، پھر ترجمے میں کتنے بڑے بڑے ہیں. ایک تو ہم نے دے دیا جس کو مان گئے مرجو، اب سارے بریلوی مان گئے کہ یہ مجدد بریلوی بلنڈر کرتا ہے کیونکہ غلط لفظ کو مٹا کے مرجو کروایا ہے، اور تحریف وہ ہم نے بتا دی رافضیوں سے لی ہے. پھر دوسری طرح معاملہ، اب اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھ لو، تیسری چیز اب ترجمہ آ جائے گا. چونکہ بدعی عقائد قرآن سے تو ملتے نہیں، سنت سے تو ملتے نہیں ہیں، تو اب یہ سارے بدعی عقائد جو ہیں وہ ترجمے کے نام پہ تحریف کر کے ترجمے میں ایڈ کر دیے، نام دیا تفسیری ترجمہ. مثال کے طور پر یا ایھا النبی کا ترجمہ ہو گیا. اب آ جائے گا قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. سورہ آ جائے، یہ انعام ہے، آیت نمبر 50 سے نکال لیجئے. سورہ انعام ہے، 50 نمبر آیت ہے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی. کہہ دیجئے لا، آیت نمبر 50 ہے، سورہ انعام ہے. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا. اب دیکھو یہ عقیدہ قرآن میں اللہ نے بڑا کھول کے بیان کیا ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب، سورہ نمل نکال لیجیے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. پھر اسی طرح تیسرے نمبر پر یہ بات آ جاتی ہے کہ جناب سورۃ الاعراف کے اندر ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت زیادہ بھلائیاں جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر بر زخمی ہونا، آپ کو تکلیف و اذیتوں کا پہنچنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے. کیونکہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. کہ اگر غیب جانتا کوئی تکلیف آتی تو تکلیفیں آنا دلیل ہے کہ اب غیب، اور غیب صرف رب کا خاص ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یاد رکھو تین بڑی مخلوقیں ہیں، فرشتے، جن، انسان، اور کسی کو بھی رب نے غیب نہیں دی. سب سے نفی کی ہے قرآن نے. نمبر ایک اگر بات آئی ہے فرشتوں کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا جو ہے فرشتوں کو کہا بھی جو ہے آدم سے کہا ان سے کہو انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. پہلا پارہ سورۃ البقرہ ہے. مایا فرشتوں کا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ تو ہر کمی نقص ہے کمزوری سے پاک ہے. سبحانک لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ما سوائے اس کے جو تو نے ہمیں. تو فرشتے غیب جانتے چیزوں کے نام بتا دیتے کہ نا. دوسری بڑی مخلوق ہے جنات، اور جنات بھی غیب. ساڈے یہاں تے تھے بھابیاں دا بیڑا بھی غرق ہو گیا کئیاں دا، جڑے تھے آ بنے نا عامل بابے، ایتھے چنگے بھلے سیانے بیانے نے تو عامل بابے بنے نے، اور جناب مدینہ یونیورسٹی دے پڑھے ہوئے نے، لیکن لگی ہے ظالم منہ کو چھوڑتی نہیں کیونکہ یہ کاروبار بن گیا. ہن یہ جی یہ دم درود والا آستانے کھول لے نے، اور اس آستانے دا نام تے ہن کی نہیں بابا جی لمے پہ آ گئے، چادر لے لی اوپر اور چادر لے کے لمے پہ آ گئے نے. ہن کی جی بابا جی آگے آگے جی آگے پوچھو جی ہاں جی کون ہے جی فلانا جی کی مسئلہ ہے، جادو ہے جی، کنے کیتا جی فلانے کیتا جی، کتے کیتا جی فلانے کیتا جی، کتے رکھیا جی فلانے کی، کون ہے جی یہ کون آ گیا جی، یہ کی جی اے حمزہ دے.
ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾਦ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹਮਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਮਝੇ? ਇਹ ਨਾਮ ਹਮਜ਼ਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝो? हराम खोरी दे वास्ते ना, यह हरामजादगी वास्ते यह काम कढ़िया होया है, हमजाद है सारा हरामजाद ही है, हराम खोरी वास्ते। और जिन्नों पे एतमाद और उनकी गैब के ऊपर ईमान यकीन, हालांकि कुरान ने कहा जिन भी गैब नहीं जानते, कुरान ने कीदा दिया जिन भी गैब नहीं जानते। आप सूरा जो निकालिए, आप जो सैयद सुलेमान वाक़या निकाल लीजिए, सुलेमान अलैहिस्सलातु, सूरह 7 में गालिबन है, सूरह सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस तमीर करवा रहे हैं, और कुरान ने कहा है कि जिन्नात जो थे उनके सामने काम कर रहे थे, फलम्मा खर्रा, ठीक है जी, तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैब मा लबिसु फिल अज़ाबिल मुहीन, कि जब यूसुफ सुलेमान जो है मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुलु मिन सअतहु। कुरान ने कहा है कि यूसुफ सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उनकी मौत की खबर, उसकी मौत पे रहनुमाई दीमक के कीड़े ने दी है, जो है उसकी लाठी को खा रहा था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आड़ पड़े, गिर गए, तो मैं तबय्यनतिल जिन्नों पे अच्छी तरह ये बात खुल गई, अल्लौ कानू यअलमूनल गैब, अगर वो गैब जानते होते, मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, तो वो ये रुसवा और मुशक्क़त जो तमीर की काबा को उठा रहे थे वो उसको बर्दाश्त ना, वो काम ना करते। आँखों के सामने सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो गए और जिन्नात काम कर रहे हैं, सामने खड़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सारे, जिन्नों को नहीं पता चला कि सुलेमान फौत हो गया। ये हरामजाद जड़े ने, ये जी साडा जिन ने असी चिल्ला करके चूल्हे ते बह गए, जनाब असी इनू काबू किया, इन्हें अगे ओनू काबू किया, समझे हैं? फिर उसने ला के हमें उसकी खबर हमें दी है। वो सारा जिन्नात, जिन्नों के झूठ पे एतमाद और जिन्नों के जरिए अपना कारोबार चलाया। ओदा कौन है? ये फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी है, ये हुण पता नहीं है किहड़ी फाजिल वा, ये वही फाजिल जो साढ़े बुजुर्गों ने कहा, जिस मोहताल नहीं बुझा मैं खत लिखा ना एक, उन्होंने कहा एक तो अजकल बच्चे तालब इल्म स्यापा पिया जी, ये मौलवी फाजिल, मौलवी फाजिल, मौलवी फाजिल। इन तलबा को कौन बचाए, इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए? ओ भाई ये फाजिल, ये फजल से नहीं, ये फजूल से मुश्ताक है। इनको कौन समझाए कि ये फाजल फजल से नहीं, ये फजूल से मुश्ताक है। जिन्नात भी कुरान का सामने खड़ा नहीं, तो हरामजाद तेन कोई दसेगा आके? ये सिर्फ हरामजदगी है, पैसे कमाउन दी नाम रखे हमजाद, और जिन्नों के साथ यारियाँ, और जिन्नों के ताबे हो गए, चिल्ले काट के उनकी इताअत करके, उनसे जो जाली झूठी खबरें लेके उन पर अंधा एतमाद करके लोगों का ईमान लूटते, अपना ईमान बर्बाद करते हैं और लोगों के ईमान के साथ भी खेलते हैं। तीसरा गिरोह है फिर इंसान, बड़ी मखलूक, और उनके अंदर सबसे आला अफजल है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, और नबी ने कुल्ला अक़ूल इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल गैब वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी यस्सू। अगर मैं गैब जानता होता तो मैं जो है, मुझे जो है जो हर खैर इकट्ठी करता, मुझे कोई तकलीफ़ ना पहुँचती। वाज़ेह नस है कि नबी अलैहि सलाम गैब नहीं जानते। तो नहीं, आपका इल्म गैब अताई है। उन्हें पूछो ये अताई की शय है, पहले अताइन तक करो ना, ये भी मसा हल कर लिया। अच्छा, कुरान में तहरीफ करेंगे। अब क्या हुआ? आमर तर्जमा किया ला आलमुल गैब, मैं आज खुद गैब नहीं जानता। ये आज खुद के तर्जमा, ला माना नहीं, आलम मैं जानता, अल गैबा गैब, सीधा तर्जमा मैं गैब नहीं जानता हूँ। तर्जमा का नहीं, मैं आज खुद गैब नहीं जानता। आज खुद के तर्जमा, वो दिमाग में खाना साज जो बिदी अफकार हैं, वो दिमाग के अंदर जो खाना साज बातिल अकीदे हैं, उसको कुरान में ठोंस दिया। किसके नाम पे? तर्जमा कुरान के नाम पे। ये जुल्म करते हैं उम्मत के साथ, और ऊपर लेबल लगा दिया, पोछा फेर दिया, ए उल्लू हद किया तर्जमा, समझे? ये इश्किया नहीं है, ये कुफरिया तर्जमा है, जिसमें बिदी अफकार और तहरीफात से जो भरा हुआ है ये तर्जमा। अब देखो, ये बस को बात क्लोज करें। अब आपने तवज्जो से आखिरी बात समझ लेनी है। कभी भी मामला हो ना, कहते जी इल्मे गैब नबी अताई है,
اور یہ بتاؤ کہ نبی کو عطا وحی سے ہوا غیر وحی سے ہوا؟ نبی صاحب وحی ہے کہ غیر وحی؟ نبی کے علم کا منبع کیا ہے؟ تو پھر عطائی دا روڑا کیڑی گل دا رہ گیا؟ قرآن نے یہی تو عقیدہ سمجھایا. یہ سورۃ الانعام سامنے رکھو, عقیدے کو سمجھ لو. قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کی ہے, وحی کا اس بات کیا, اور کلمہ حصر کے ساتھ کیا. ایک دن کئی جگہ پہ کیا ہے. فرمایا قل, آپ فرما دیجئے, لا اعلم الغیب لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں تمہیں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ولا اقول لکم انی ملک, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. تو پھر آپ کے پاس جب مبدا معاد کی خبریں, پھر جو ہے وہ فتنوں کے دور کے حالات, پھر جنت جو ہے دنیا کے آغاز کا, پھر جنت جہنم کے معاملات, یہ سارے فتنوں کے دور, یہ جنگوں کے جو آپ نے بیان کیا, کہاں سے آئے؟ میں ان اتبع الا ما یوحی الی, ان نافیہ اللہ سے پہلے آیا ہے, اور اللہ سے پہلے نفی آ گیا. کلمہ حصر ہے لا الہ الا اللہ, صرف اللہ ہی الہ ہے, اور یہ میں صرف پیروی کرتا ہوں کس کی؟ وحی کی. نبی غیب نہیں جانتا, پیروکار کس چیز کا ہے؟ نبی صاحب وحی ہے, نبی علم غیب نہیں رکھتا. یہ قرآن نے عقیدہ دیا. سورۃ الانعام 50 نمبر آیت ہے. جیسے آپ دیگر اور مقامات پر بھی یہ حصر موجود ہے. جیسے نبی نے کہا کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما, سورہ یونس کے اندر ہے, ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. یہاں بھی رب نے واضح کر دیا حصر, میں صرف وحی کا پیروکار ہوں. نبی صاحب وحی ہے, نبی علم غیب نہیں رکھتے قرآن سی, لیکن اپنے بدعی افکار کے لیے یہ چیز یہاں پہ ٹھونس کے ترجمہ قرآن کو نہ دے دیا عشقیہ ترجمے کا, ہے محرف ترجمہ, بدعی عقائد افکار کا. مزید انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے. مزید انشاءاللہ جو باقی تفاسیر ہیں ان کے منہج جو ہیں, ان کے اندر جو بطلان ہے اس کا, وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ اسباق کے اندر ہم واضح کریں گے. تو یہ چیزیں آپ نے جو ہم نے آیتیں آپ کو بتائی ہیں, یہ آپ نے ڈائری پہ اپنے بات پہ نوٹ کر لیں. ساری سلیمان علیہ السلام کا واقعہ, وہ آیت سورت کون سی ہے, آیت نمبر کتنی ہے, جو فرشتوں کا معاملہ آ گیا. اس طرح غیب کے والے سے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, وہ بھی آیتیں جو ہے سورہ اعراف کی آیت نکال لیجئے, جو ہم نے آپ کو بتلائی ہے کہ ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر ما مسنی السوء. اور اسی طرح جو ہے جو آیت سورۃ الانعام 50 نمبر آیت, یہ ساری جمع کریں تاکہ آپ کو عقیدہ بھی واضح ہو جائے. قرآن کے یہ مقامات سامنے رکھنے سے جو ہے وہ قرآن نے جو عقیدہ دیا واضح ہو جائے, بیتیوں کا بطلان واضح ہو جائے. دیکھو نا ہمارا یہ پروگرام جو تفسیر قرآن ہے, یہ اسی چیز کا حصہ ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن مجید کے متعدد مقامات کو دلائل سے کھولنا بھی ہے, اور ہم نے جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا بھی ہے حقیقت کیا ہے اور جو بطلان کہاں پہ کس کا ہے. ٹھیک ہے جی. سبحان الحمد اشہد ان لا الہ الا انت